السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا۔ نہیں، آپ کا بہت مہربانی، آپ آئے سر۔ یہ آڈینس کے لیے میں بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب ہیں۔ بلال محبوب صاحب جو ہیں وہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں پلڈیٹ کے۔ پلڈیٹ جو ہے از دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیشن ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ جی ڈیموکریٹک سٹرکچرز کو امپاور کرنا اور ان کے لیے پالیسی پیپرز بنانا، یہ پرائمرلی ان کا کام ہے۔ ان کا جو ذاتی تجربہ ہے بطور ایک سول انجینئر، آپ نے ماشاءاللہ پرائمرلی امریکہ اور مڈل ایسٹ میں کام کیا، جی بالکل۔ سول انجینئر ہیں، بٹ اس کے بعد 10 سال سے پچھلے یہ پلڈیٹ ادارے کے ساتھ آپ نے اس کو بنا کے اس کا کام کر رہے ہیں۔ انفیکٹ 25 سال 25 سال جب اپنے پروفیشنل کریئر کے ساتھ پلڈیٹ آپ چلا رہے تھے؟ نہیں، پروفیشنل کیریئر میرا ختم ہو گیا تھا، یعنی میں نے ختم کر دیا تھا 1998 میں۔ ماشاء 1998 کے بعد میں اسی کام کی یا تو تیاری کر رہا تھا یا پھر اس کام کو ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ رائٹ۔ تو 98 آن ورڈس میں سمجھے 26 سال اسی کام میں کام کرتا رہا، لیکن انفیکٹ یہ پلڈیٹ 2002 میں وجود میں آ گیا تھا۔ رائٹ۔ تو اف یو ہیڈ ٹو ڈسکرائب اٹ، مثال کے طور پہ ایک آڈینس کے لیے عام زبان عام الفاظ میں، پلڈیٹ پرائمرلی کیا کام کرتا ہے اینڈ آپ کا کیا رول ہے وہاں پہ؟ پرائمریلی پلڈیٹ پولیٹیکل ریسرچ کرتا ہے، اور پولیٹیکل ریسرچ کو پھر پولیٹیکل ایکٹرز کے درمیان تقسیم کرتا ہے، ڈسیمنیٹ کرتا ہے، جیسے پارلیمنٹیرینز ہیں، جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، تاکہ وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کریں، جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہو، وہ کچھ فیکٹ بیسڈ ہو۔ تو یہ ہم نے مختلف سبجیکٹس پہ کرتے ہیں۔ سیاسیات کے علاوہ نوجوانوں کے پالیٹکس میں کیا رول پاسبل ہو سکتا ہے، سول ملٹری ریلیشنز ایک ہمارا بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح سے الیکشنز کا جو پروسیس ہے، الیکشن کا جو سسٹم ہے، اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، ناٹ جسٹ الیکشن ڈے، بلکہ الیکشن کے قوانین، الیکشن کا سسٹم، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر مستقل اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہماری جمہوریت کس حال میں ہے، اس بارے میں ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے بارے میں ہر سیشن کی رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور ہر سال پارلیمنٹ کے سال میں اس کی رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ تو بہت سی رپورٹس ہم جاری کرتے ہیں جمہوریت سے تعلق رکھنے یعنی والے اگر ایک مختلف چیزوں کے بارے یعنی اگر ایک فرد ابھی آپ اس کانورسیشن کو سن رہا ہے اور آپ کی وہ ویب سائٹ کھولے تو وہ پارلیمنٹری پروسیسز کو سمجھنے کے لیے پوری تفصیل دیکھ سکتا ہے وہاں پہ، اس سے مل جائے گی بہت سی چیزیں، رائٹ؟ پروسیس کو سمجھنے کے لیے بھی اور پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو سمجھنے کے لیے بھی، کرنٹ پارلیمنٹ کی ایگزسٹنگ اور پرفارمنس کو۔ دوسرے ملکوں سے اس کے کمپیریزن کے لیے بھی۔ واہ، ٹھیک ہے۔ جی آپ نے ذکر کیا ڈیموکریٹک ہیلتھ کا، تو میرے خیال میں جو نیشن ہے ہماری وہ اس وقت ایک 8 فروری یا پوسٹ 8 فروری ایک اسٹیسس میں پھنس گئی ہے، جہاں پہ جو پبلک کانشیسنیس ہے اور جو کولیکٹیو ڈیموکریٹک ہیلتھ ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہے۔ 8 فروری کو اسپیسیفکلی لے کے جو الیکشن ڈے تھا ہمارا پچھلا، کیا لگتا ہے کہ ایٹیٹیوڈز کب چینج کریں گے اسٹیٹ کے؟ بیکاز ہماری اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ وہ بروٹ فورس کے ذریعے عوام کو کنونس کر سکتی ہے کہ یہ پبلک مینڈیٹ ویل ریپرزینٹیڈ تھا یا نہیں تھا، اور عوام اس ٹراما سے کب نکلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی ہماری جو بھی طاقتور فورسز ہیں اس ملک کو چلانے کے پیچھے، انہوں نے 1970 کے بعد سے ہارڈلی کوئی ایک آدھ الیکشن ہے جس کے اندر اس کو مینیپولیٹ نہ کیا ہو، ورنہ الیکشن ان ون فارم اور دی ادر مینیپولیٹ ہوتے ہیں، کہیں طاقت کے استعمال سے، کہیں طاقت کے استعمال کے بغیر وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ مینیپولیشن کا ریئیکشن ذرا نسبتاً زیادہ سخت آیا ہے، اور وہ مستقل چل رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس دفعہ کا ریئیکشن یونیک ہو گیا ہے، ورنہ ماضی میں بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ ریئیکشن آتا ہے لیکن سبسائڈ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ آپ نے دیکھا 2013 کے الیکشن کے اوپر بھی ریئیکشن آیا تھا، اور وہ بھی 2-1 سال چلا، پھر پیٹر آؤٹ ہو گیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے 1-2 سال میں سبسائڈ ہو جائے ون وے اور دی ادر، لیکن یہ کوئی معمول کی چیز ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے، ریئیکشن آتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد طاقتور فورسز کے سامنے چونکہ نہیں بس چلتا تو پھر اسے سبسائڈ ہونا پڑتا ہے۔
رائٹ. سو 8 فروری کے بعد ہم نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا, 9 مئی کے بعد ہم نے 8 فروری دیکھا, اور اس کے بعد اوور آل آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے, اور آپ نے اس طرح فرمایا کہ عام طور پہ یہ ریزنٹمنٹ 1-2 سال میں پیٹر آؤٹ کر جاتی ہے, 6 مہینے میں. جو اس ٹائم پہ ڈیمیج ہوتا ہے ہماری اکانومی کو, سوشل فیبرک کو, کیا اس پر ہی وہ میگنیچیوڈ آپ نے خود ذکر کیا کیونکہ بہت زیادہ تھا اس کے رسپانس کا, اس کے ریئیکشن کا, تو وہ کہیں اس کیلکولس میں کہیں وہ میجرمنٹ میں کمزور نہیں پڑ جاتی بات کہ جو ڈیمیج ہوگا ان ایکسچینج ان 2-3 سالوں کے اندر, بیکاز اب 1 سال پورا ہونے کو ہے, جو معاملہ ہے وہ نہیں تھم رہا, اور ابھی بھی ایک وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا, چاہے وہ وائلنٹ اسٹیٹ کی طرف سے ہوئی 24ویں کی رات کو یا عوام کی طرف سے, وہ ریمینز ٹو بی سین. اور ابھی دوبارہ پھر ایک نیت نظر آ رہی ہے, غالباً 7 دسمبر کو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کیا دوبارہ کیپٹل کی طرف جانے کی اور وہاں پہ ایک پروٹیسٹ لے ڈاؤن کرنے کے لیے. پھر جو فالٹ لائنز خیبر پنجاب اور یہ ساری نظر آ رہی ہیں, یہ ڈیمیج شاید ارریپیریبل نہیں ہے, اس باری تھوڑی زیادہ ڈیپن نہیں ہو گئی یہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے عوام کی. دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ اکانومی اس ساری کیلکولیشن میں کہاں کھڑی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو گفتگو ہوتی ہے ٹاک شوز کے اندر ہو یا عدالتوں کے اندر بھی جو مقدمے ہوں, یا ویسے ہماری بازار کی جو گفتگو ہے وہ ساری پاور پالیٹکس کے اوپر فوکس کرتی ہے. ہم جو پرابلمس ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, اس پہ سب سے بڑا ایشو اکانومی ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا کہ گیلپ پاکستان مانیٹر کرتا ہے ٹاک شوز کے کنٹینٹ کو, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 80% کے قریب جو کنٹینٹ ہے وہ پالیٹکس, مجرد پالیٹکس ہے, ایبسٹریکٹ پالیٹکس, اور لیس دین 20% دوسرے ایشوز پہ ہے جس میں لا ہے, اکانومی ہے, یا کچھ انٹرٹینمنٹ ہے, اسپورٹس ہے. تو اٹس اے ویری پرومیننٹ پارٹ اینڈ ڈومیننٹ پارٹ آف آر ڈسکورس کہ پالیٹکس کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو یہی کیفیت ہمارے ملک کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی ہے. تو اس وقت ایک تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دوسری چیزوں کے اوپر بھی گفتگو کریں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ایجیٹیشن ہو رہا ہے, اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے, اور یہ کاسٹ اس وجہ سے غیر معمولی ہو گئی ہے کہ ہماری اکانومی جو پہلے اتنی بری نہیں ہوتی تھی اس وقت بہت بری ہے. ہم ابھی اپنے ڈیفالٹ کے برنک سے ذرا سے واپس آئے ہیں, بہت دور نہیں ہے, ہم پھر واپس جا سکتے ہیں. ہمارے حالات بہت خراب ہیں, اور اس میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ روزانہ کے ہم کئی اربوں کا نقصان کریں, ہماری دکانیں بند ہو جائیں, کاروبار بند ہو جائیں, اور پھر خوفزدہ ہو جائے بزنس کا طبقہ, اور ہماری اسٹاک مارکیٹ بیٹھ جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے بار بار ہوں گی تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ ریئلائزیشن کم ہے, اور یہ اس پہ ریئلائزیشن اس لیے بھی کم ہے کہ اب جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں فریق اپنی سروائیول, ایسے لگتا ہے کہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور سروائیول کی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر نفع نقصان کوئی نہیں دیکھتا, پھر سروائیول ہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ یا میں رہوں گا یا دوسرا فریق رہے گا. اور یہ کم از کم کیفیت اس زمانے میں تھی کم و بیش جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اور بھٹو صاحب کو انہوں نے ڈپوز کیا تھا. تو بھٹو صاحب ایک طرف تھے اور ان کی پارٹی اور اس کے ہمدرد, اور جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی دوسری طرف تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ قبر ایک ہے اور کینڈیڈیٹ اس کے 2 ہیں. یہ کم و بیش صورتحال ہمیں اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اس لیے باقی کیلکولیشنز کوئی ویلیو نہیں رکھتی ان کے نزدیک. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے, یہ کیفیت نظر آتی ہے. اٹس انسین, اٹ از رانگ. لیکن جب آپ کی اپنی سروائیول ایٹ اسٹیک ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. سروائیول کی جنگ ہے یہ, آپ کی اسیسمنٹ تو میں نہیں کہوں گا انٹائرلی انکریکٹ ہے, لیکن واٹ لیڈ اپ ٹو دس سچویشن کہ یہ ماحول کیسے پیدا ہوا کہ 8-9 فروری والا آپ دیکھ لیں, 9 مئی والا انسیڈنٹ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو, چلیں عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ایز اینٹی نہیں کہتے, کہ ان کو کیوں فیل ہوتا ہے کہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے, اور دوسری طرف آبویسلی دوسرا فریق یہاں پہ اسٹیٹ ہے امباڈیڈ ان دا پرسن آف چیف صاحب جو ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں. وائی آر دے کنونسڈ کہ یہ ادھر اور کی سروائیول کی لڑائی ہے؟ دیکھیے یہ اس لیے ہے کہ یہ ہے. عمران خان صاحب کے پروناؤنسمنٹس اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے
فوج کے بارے میں اور موجودہ سپہ سالار کے بارے میں انہوں نے مختلف موقع پہ دیے ہیں. اور پھر اس کا بیک گراؤنڈ ہے, آئی ایس آئی کے چیف تھے, ان کو ہٹایا گیا انسیریمونیسلی, وہ بھی ایک بیگیج ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بھی اپوائنٹ ہو رہے تھے تو اس زمانے میں ان کے خلاف ایک باقاعدہ جلسے اور جلوسوں کا پروگرام لانچ کرنا کہ وہ نہ بنے چیف آف آرمی اسٹاف. پھر اس کے بعد جو کوششیں ہوئیں اس کو اگر یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش تھی تو اتنا غلط نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں مل کے اس کو سروائیول کی چیز بناتے ہیں. اب اس کا جو ریئیکشن ہے, اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو الیکشن ٹھیک سے لڑنے دیا گیا, ان کا سمبل چھین لیا گیا, پھر وہ جیت بھی گئے, سب سے بڑی پارٹی بھی بن گئے تو حکومت پہ نہیں آ سکے. اور اس کے بعد بھی عمران خان صاحب بدستور جیل میں ہیں, اور ان کے لوگ جو کوششیں کرتے ہیں اور جو زبان استعمال کرتے ہیں بیرون ملک یا اندرون ملک, اس سے روز بروز یہ تاثر مزید گہرا ہو رہا ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے. یہ انسین ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ ہے, انفارچونیٹ ہے, جسے کہتے ہیں نا سیڈ بٹ ٹرو. یہ وہ سچویشن ہے, ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور ماضی میں جب ایسی سچویشن ہوتی تھی تو کچھ لوگ درمیان میں آ کے میڈییٹ کرتے تھے, فوج کر دیا کرتی تھی, بیرونی ملک ہمارے کچھ دوست میڈییٹ کر دیتے تھے, سعودیز, امریکنز, لیکن اب فوج چونکہ خود اس میں ایک فریق ہے. فریق بن گئی ہے, اور بیرون ملک بھی کسی پارٹی کو, کسی ملک کو اعتماد نہیں ہے, اور شاید دونوں فریقوں کو کسی ایک پہ بیرون ملک بھی اعتماد نہیں ہے. ایک فریق کو ہوگا تو دوسرے کو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ سچویشن ورسن ہو گئی ہے. اس کو پارٹیاں خود ایڈریس کر سکتی ہیں, ابھی تک تو وہ ناکام رہی ہیں, لیکن کرنا انہیں کو ہے اور کسی کو نہیں کرنا. ڈومیسٹک رول ثالثی کا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے پی ڈی ایم جو ہے ہماری نون لیگ ہوگی, پیپلز پارٹی جو کولیشن ہے بیسکلی, وہ رادر دین ایز پولیٹیکل ایجنٹس ایکٹ کریں, وہ ایکسٹینشن ایکٹ کر رہے ہیں اس میں ایک فریق کے, یعنی کہ ہماری جو فوج ہے یا ہمارا فوجی جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے. کیا وہ ایک میچورٹی کا کردار یہاں نہیں شو کر سکتے؟ بیکاز یہ پولیٹیکل فیٹ ان کا بھی ہو سکتا ہے کل کو. وائی از اٹ کہ وہ اتنی شارٹ ٹرم تھنکنگ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم چلا لیں پنجاب کو یا سندھ کو تو ہم, یا نیشنل گورنمنٹ کو تو ویل بی فائن. بیکاز ٹیکنیکلی مریم صاحبہ کا کریئر لانچ ہوا ہے اس وقت, اور انتہائی میرے خیال میں سلپری گراؤنڈ کے اوپر لانچ ہوا ان کا کریئر. ساتھ ہی ساتھ بلاول صاحب کا اور ان کی جو بہن ہے آصفہ بھٹو, ان کا بھی کریئر لانچ ہو رہا ہے. وہ اتنی شیکی گراؤنڈ کے اوپر اپنے کریئرز کیوں لانچ کر رہے ہیں؟ یعنی نئے فیس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئی ہے, وہ کیوں الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ میچور کردار کے طور پہ نہیں نظر آ رہے اپنی پولیٹیکل, بلکہ وہ ایک لیگیسی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ نہیں ثالث بن سکتے ڈومیسٹک لیول پہ؟ وہ تو چونکہ خود ایک فریق ہے اس لیے وہ ثالث نہیں بن سکتے. لیکن دوسری بات شاید یہ ہے کہ ان کی جو ماضی میں ایک ڈائلاگ کی کوششیں تھیں یا بات چیت کی کوششیں تھیں, وہی آپ کو لیڈ کرتی ہے نا کسی فیصلے پہ. وہ کامیاب نہیں رہیں, جس میں سے ایک مثال بہت بڑی ہے کہ جب ان کے کچھ پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے عمران خان صاحب کے مشورے سے اور ان کی اپروول سے پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ مذاکرات کیے نئے الیکشن کے لیے. ابھی یہ فیبروری 2008 کے الیکشن سے پہلے, چونکہ پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جلدی الیکشن کراؤ, چونکہ اس کی پاپولرٹی آن دی رائز تھی, اور پی ایم ایل این یہ کرنا نہیں چاہتی تھی. اس زمانے کی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جی, تو مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے گروپ کو, جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ لیڈر ہے آفٹر عمران خان. تو ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے, ایگریمنٹ ہو گیا تھا دونوں کے درمیان. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے اسے ویٹو کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, حالانکہ وہ اگر ہو جاتا تو وہ بجٹ کے فوراً بعد جولائی میں الیکشن کروانے کے لیے تیار تھے. میرے خیال میں وہ ون ون سچویشن تھی. اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا کوئی بہت دانش مندی کی بات نہیں تھی. اور گفتگو کرنے سے انکار کرتے رہنا, یہ بھی ایک مستقل پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تھا, ایک رویہ تھا. تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن امید کی ایک کرن میرے خیال میں یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں. مثلاً میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس میں بہت آئیڈیل پوزیشن میں ہے. وہ فوج کے ساتھ نہیں کھڑے,
اور فوج کے مخالف بھی نہیں کھڑے. اور عمران خان صاحب کا بھی اعتماد جو کہ ماضی میں بالکل ہی ختم تھا، وہ کافی حد تک انہوں نے ون کیا ہوگا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پاس کرنے کے دوران. ان کی پارٹی نے بہت ان کے کردار کو سراہا، اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کوئی سافن ہوئی تو ان کی وجہ سے ہوئی. تو میرے خیال میں وہ ایک میچور اور بڑے آرٹیکولیٹ اور بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر دونوں فریقوں میں یہ ول ہے کہ اس قسم کا کام ہو تو وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ول نہ ہو اور دونوں فریق یہی چاہتے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو چت لتاڑ سکتے ہیں، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم ان کو ہرا سکتے ہیں، بالکل ٹوٹلی وینکوش کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کرتے رہیں گے. لیکن میرے خیال میں کہ جو ابھی 26 نومبر کے واقعات ہیں اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق کو ٹوٹلی وینکوش کر سکتا ہے اور وہ خود فاتح ہو سکتا ہے. وہ بھی بلیڈ ہوگا اور دوسرا فریق بھی بلیڈ ہوگا اور نقصان ملک کا ہوگا. تو اس لیے ان کو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان یا کسی اور کو بھی جس پہ دونوں اتفاق کریں، میرے خیال میں ان کے ذریعے سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں. نہیں، کافی مچور بات کیا آپ نے کہ اٹس کوائٹ امپاسبل کہ ایدر پارٹی جو ہے وہ دوسرے پہ غالب آ جائے، ان دیٹ کہ اسٹیٹ کی مشینری جو ہے اس کے خلاف مقابلہ کیا نہیں جا سکتا. 24 نومبر کو نظر آ گیا وہ. ساتھ ہی ساتھ اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹلی ایک پورا سیگمنٹ عوام کا ایلیمنیٹ کر دے گی کہ وہ سپورٹ کرنا بند کر دیں عمران خان صاحب کو، یا وہ ٹھنڈے پڑ جائیں یا وہ بیٹھ جائیں، تو یہ بات بھی پروون ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو پکچر سے بھی ریموو کر دیتے ہیں تو وہ میٹاسٹاسائز کر کے کچھ اور ہی مسئلہ بن جاتا ہے. ڈیفینیٹلی خاص طور پہ جب خیبر کے ایک پورے صوبے کا مسئلہ ان دا بیلنس ہینگ کر رہا ہے، اس کو بھی فریم ہماری اسٹیٹ نے بہت اگلی طریقے سے کر دیا کہ خیبر ورسز پنجاب، یا خیبر کے لوگ کوئی افغانی ہیں، یا وہ اس میں آپ کو نظر آیا کہ ہمارے کچھ کردار تھے پولیٹیشنز میں، ہمارے تارڑ صاحب جو تھے وہ کہ ہم نے افغانی پکڑے ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ میں اور ان کو ہم نے اریسٹ کیا، اور افغانی پارٹیسپینٹس بہت زیادہ ہیں. یہ اس طرح کی فریمنگ کر کے اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو کیوں بنانے کی کوشش کر رہی ہے ہماری اسٹیٹ؟ کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ خیبر کے ساتھ جو بھی معاملہ چل رہا ہے اور جو ڈیورنڈ لائن کے مسائل ہیں جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کو ریزالو کرنے میں یہ چیزیں ہیلپ نہیں کر رہی؟ دونوں طرف میچورٹی نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ باتیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایشو ان کی سروائیول کا ہے اور وہ اپنی سروائیول کو اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہوں گے تو اسٹیٹ کا انٹرسٹ سرو ہوگا، اور اگر دوسرا آ جائے گا تو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ڈیمیج ہوگا. یہ انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر رکھا ہے. تو یہ ایک خام خیالی ہے، یہ غلط خیال ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور اس پروسیس میں ایک دوسرے کو ہرانے کے پروسیس میں ملک کے ہارنے کا اہتمام ہو سکتا ہے، ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے. جیسے ہم نے مثال یہ دینا تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ مثال ہوگی، لیکن بہت ٹوٹلی آف دی ریکڈ نہیں ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ آف دی مارک نہیں ہوگی. وہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہے. ہم نے عوامی لیگ کو ہرانے کی، ٹوٹلی اس کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی تھی، اور عوامی لیگ نے بھی کوشش کی تھی. تو اس میں تو نقصان ملک کا ہوا تھا. عوامی لیگ کو ہم پوری طرح سے نہیں ہرا سکے تھے، اور عوامی لیگ نے کافی حد تک ہمیں نقصان پہنچا دیا تھا. لیکن دونوں کو نقصان پہنچا. کتنے لوگ کی جان گئی ہوگی، کتنے لوگوں کی عزت گئی ہوگی، کتنی پراپرٹی اور ملک کا وقار اور عزت یہ کتنا ڈیمیج ہوا ہوگا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے ذہن میں تو ہوگا، لیکن میرے خیال میں
دونوں حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی کوئی راستہ نہیں تلاش کر پا رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ دونوں فریق مولانا فضل الرحمان کو یا اس طرح کسی اور کو اپروچ نہ بھی کریں تو ان کو اس کے بارے میں میرے خیال میں خود انیشیٹو بھی لینا چاہیے کہ دونوں سے رابطہ کریں. سر وہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے تھوڑی لچک پھر نظر آتی ہے. ایسے میرے پرسپیکٹو سے میں بالکل لے پرسن ہوں جو خبریں دیکھ رہا ہے صرف, اور خبریں بھی آج کل ماشاء اللہ جیسے رپورٹ ہو رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کانسٹنٹلی ایسکلیٹ کر رہی ہے. مطلب آؤسٹر کے بعد عمران خان صاحب کے ایون الیکشنز میں ان کا سمبل چھین لینا, سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ تھا, پھر الیکشنز کو ڈیلے کرنا, اتفاق سے آپ بھی ڈیلے کرنے کے حق میں تھے کہ ایک بیک وقت سارے الیکشنز ہونے چاہیے, سیپریٹلی نہیں ہونے چاہیے, اس میں بھی آتے ہیں ہم. لیکن اسٹیٹ کی طرف سے تو ہر چیز جیسے کہ ان کی پولیٹیکل سروائیول اور ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اگینسٹ جاتی ہے پی ٹی آئی کی. تو پی ٹی آئی جو لچک دکھا رہی ہے وہ کہیں مطلب ڈیف ایئرس پہ تو نہیں پڑ رہی, ایسے کہ ملتے اسٹیٹ نے ٹھان لیا ہوا کہ نہیں اب اس کو ہم نے کچلنا ہی کچلنا ہے, بیکاز ہمارا سروائیول زیادہ ضروری ہے ملک اور قوم کے لیے. جو بھی ایک ایبسٹریکٹ آپ نے کہا جسٹیفیکیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے, ہاں ہر فریق نہیں بنائی ہوئی ہے بائی دی وے. نون لیگ کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ اگر کسی میں نے کمپنی میں کام کیا ہو, کسی کارپوریشن ادارے میں, جب آپ چلے بھی جاتے ہیں وہاں سے وہ ادارہ چلتا رہتا ہے. الیکشن سمبل چھین لینا, یہ سب کر لینا, اور کانسٹنٹلی ریمپ اپ ہوئی جا رہا ہے. ڈو یو تھنک یہ صحیح ایٹیٹیوڈ تھا اسٹیٹ کا؟ دیکھیے پاکستان کا کانٹیکسٹ یہ ہے, یہ صحیح نہیں تھا, مختصر جواب یہ ہے, لیکن میں اس کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انالائز کرتا ہوں. پاکستان کا سیڈ اور انفارچونیٹ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جب کسی حکومت کا فوج کے ساتھ تنازع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ حکومت سے نکل جاتی ہے وہ پارٹی, تو پھر اس پارٹی کو امیڈیٹ آنے والے الیکشن میں پاور میں نہیں آنے دیا جاتا. یہ ایک ہسٹری رہی ہے. جب تک وہ پارٹی کچھ عرصہ اپنا کولنگ آف پیریڈ مکمل نہیں کرتی اور وہ اس بات کا یقین نہیں دلا دیتی کہ وہ آئندہ سسٹم کے خطرے کا باعث نہیں بنے گی. یہ ہماری ہسٹری ہے, میں اس کو وکالت نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے آن دی گراؤنڈ. آپ سارے الیکشن دیکھ لیں, جو بھی الیکشن ہوئے اس الیکشن کے بعد اس پارٹی کو 1977 آن ورڈ لے لیں, 1977 کے بعد کوشش کی گئی 1985 میں پیپلز پارٹی کو پاور میں نہیں آنے دیا گیا کیونکہ وہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن بنا دیے گئے. 88 میں آئی جی آئی بنائی گئی اور پیپلز پارٹی کو سینٹر میں تو آنے دیا گیا, لیکن پنجاب میں اس کے مقابلے میں آئی جی آئی آئی, بڑی انفیکٹو, اور شرطیں منوانے کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پرائم منسٹر بننے دیا گیا. 1990 میں پھر یہی صورتحال آئی, آئی جی آئی کو پیسے بانٹے گئے, یہ تو ایفیڈیوٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے. 93, 97, 2002 کے تو الیکشن بالکل ایسے تھے جیسے ایجنسیوں نے اپنے سامنے کرائے ہوں, ٹکٹیں بھی ایسی تھیں. 2008 بھی کسی حد تک. 2013 ریلیٹیولی کلین الیکشن تھا, ریلیٹیولی, اس لیے کہ وہ جو رزلٹ آنے والے تھے وہ لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے حساب سے وہ ٹھیک رزلٹ ہے, تو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. 2018 کے الیکشن آپ دیکھ لیں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے رزلٹ متعین ہوئے تھے, اور 2024 بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹی ہار جاتی ہے یا ہرا دی جاتی ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ کچھ عرصہ آرام سے بیٹھے اور اگلے الیکشن کا انتظار کرے اور اس کو ایسکیلیشن کو نہ لے کے جائے. لیکن 2024 کے الیکشن کے بعد یہ صورتحال بدلی ہے. 2024 میں پہلی بار ایک ایسی پارٹی جس کو جو آؤٹ آف فیور ہو گئی تھی, اس نے اپنی شیئرلی اپنے گرٹ کے بل بوتے پہ, اپنے قوت ارادی کے بل بوتے پہ وہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج کیا اس نے فیڈریشن میں, باوجود کہ الیکشن سمبل ان سے چھین لیا گیا تھا, اس کے انڈیپینڈنٹس کے تھرو الیکشن ہوا تھا. لیکن پارٹی نے یہ کر دکھایا ناممکن کو کہ اس کی میجارٹی تھی, سب سے بڑی پارٹی وہ تھی, میجارٹی تو نہیں تھی لیکن وہ حکومت میں نہیں آ سکے کیونکہ یہ سارے جو ایکشن ہوئے تھے اس کی سب سے بڑی پارٹی بننے کو تو نہیں روک سکے, لیکن وہ میجارٹی بھی نہیں مل سکے جو شاید ادروائز مل جاتی. تو اب اس کے بعد دو راستے ہیں
کہ ایک تو پی ٹی آئی ریزسٹنس کا راستہ اختیار کرے جو اس وقت وہ کرتی رہی ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول ادا کرے اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کو وہ بھی کر لے لیکن اس سطح پہ نہ لے کے جائے، اور اس پروسیس میں وہ ریکانسیلیشن کی کوشش کر لے، یہ اس سے توقع کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک ایگزسٹینشل ایک اور لڑائی بنا لی گئی، آپ نے ایگزیکٹلی راستے بتا دیے کہ یا وہ اسٹیٹ ریزسٹنس کرے یا وہ کیپیچولیٹ کر کے اپنے رول میں آ جائے کہ یار اب کا کول آف پیریڈ ہے، کیپیچولیٹ بھی نہ کرے، رائٹ، کہ بیچ میں کوئی نیا، ہاں مطلب لڑائی بند کر دے اور اسمبلی میں لڑائی لڑے۔ جیسے اب گور خان صاحب نے پچھلے دنوں جب مل کے آئے تھے پرسوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بانی پارٹی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ریکوزیشن کریں اسمبلی کا سیشن، سینٹ کا سیشن، سب لوگ وہاں جائیں اور یہ مسئلہ اٹھائیں اور ڈبیٹ کریں۔ دیٹ از دی رائٹ اپروچ میرے خیال میں، اس کو لے کے چلیں اور عدالتوں میں لڑیں اپنے مقدمے ٹرائیبیونلز میں، لیکن یہ سڑکوں پہ آ کے لڑائی مار کٹائی ضروری نہیں کہ وہ کرتے ہوں، لیکن ایکشن ری ایکشن میں ہو جاتی ہے۔ یہ راستہ میرے خیال میں تباہی کا راستہ ہے۔ سر اس کے اندر ایک عوامی ایکسپیکٹیشن نہیں کریٹ ہو گئی بھی کہ اب آپ یہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پارلیمنٹری پروسیس کے اندر جس طرح آپ نے بتایا، اور آپ جوڈیشل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک کیپیچولیشن ہی ہوگی ایک قسم کی، بیکاز آپ نے جو انیشلی مینشن کیا کہ قوت ارادی جو تھی پی ٹی آئی کی، جو ان کی گریڈ تھی اپنی، اٹ واز بیسڈ آن پبلک پاپولیرٹی، اور وہ پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہاں فوج نہیں صرف، یعنی جنرلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اکیڈیمک، اینٹی ایلیٹزم، اینٹی بیوروکریسی، اینٹی ملٹری، ایک جنرل فرسٹریشنز کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگین اس کی ایک ڈیپ ہسٹری ہے، اکنامک ڈس انفرینچائزمنٹ اور پولیٹیکل ڈس انفرینچائزمنٹ جو ہماری عوام ایک فیل کرتی ہے ایک پبلک میس کو، اس کا جو سینٹیمنٹ کا مجموعہ ہے، چونکہ وہ پی ٹی آئی بن کی ہے۔ اب اگر وہ، میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر پی ٹی آئی میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی پبلک لیڈر تھوڑی سی کوئی نرم گوشہ دکھا دے، کوئی روش دکھا دے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، ٹیبل ٹاکس کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیپیچولیشن کے طور پہ لے لیا جاتا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اگر بریک ہوگا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس نہیں ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیے یہاں پہ لیڈرشپ کا رول میٹر کرتا ہے۔ آپ یہ سینٹیمنٹ کریٹ کرنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، یہ بالکل شیر کی سواری کے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا رائڈنگ اے ٹائیگر، جی، کہ آپ ٹائیگر پہ سوار تو ہو جاتے ہیں لیکن اب آپ اترنا چاہیں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ٹائیگر آپ کو کھا جائے گا، تو اس لیے آپ ٹائیگر سے اترتے نہیں ہیں۔ اور اس کو دوسرا کہ انگریزی کا میں فریز استعمال کروں، پینٹنگ یور سیلف انٹو اے کارنر، جی، اب آپ نے اپنے آپ کو پینٹ کر دیا ہے، لیکن کیا آپ موب کے سینٹیمنٹ کے سہارے اپنی زندگی باقی گزاریں گے یا لیڈرشپ دکھائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر عمران خان صاحب خود پارلیمنٹ کے ذریعے سے اپنے سینٹیمنٹ کا اظہار کریں اور اس پہ کیپیچولیشن نہ دکھائیں، اس پہ تنقید کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کریں، پارلیمنٹ میں کریں، ڈٹ کے کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی، اور اگر ہو بھی جائے گی تو وہ اتنی نہیں ہوگی کہ ان کی آئندہ فیوچر پراسپیکٹس کو کمپرومائز کر دے۔ لیکن یہاں تو چانس یہ ہے کہ ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے، یعنی ملک اٹ سیلف، ملک بھی تباہ ہو سکتا ہے اور پارٹیاں تباہ ہو سکتی ہیں، پارٹی لیڈرشپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ساری پاسبلٹیز ہیں نا۔ تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کو آپ نے وپ اپ کر دیا سینٹیمنٹ، اب آپ اس کے اسیر بن کے رہ جائیں، نہیں، آپ لیڈرشپ اسیر نہیں بنتا، لیڈرشپ آگے بڑھتا ہے۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران کسی حد تک مذہبی کارڈ کو استعمال کیا، پاکستان کو ایک اسلامی حکومت بنانے کا انہوں نے نعرہ لگایا، اس کا فائدہ ہوا، بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور 1945-46 کے الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کو 90% کامیابی ہوئی، جو 37 میں 10% کے قریب تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو 11 اگست 1947 کو جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں خطاب ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں انہوں نے بتایا کہ what he visualizes پاکستانی اسٹیٹ ایز، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مذہب کا کوئی سروکار ریاست سے نہیں ہوگا، آپ کو آزادی ہے، آپ ٹیمپلز میں جائیں، اپنے چرچز میں جائیں، اپنی مسجدوں میں جائیں، لیکن مذہب کا کوئی سروکار اسٹیٹ سے نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن وہ ایک لیڈر ہی دے سکتا تھا،
اس سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود جو قائد اعظم نے دیا، تو میرے خیال میں اس سے سیکھنا چاہیے کہ اب ماضی میں جو کچھ بھی کہا ہو اور آپ کو اس کو ریو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہی باتیں ہیں جو آپ نے کہی ہیں وہ سڑک پہ کہنے کے بجائے اسمبلی میں کہیں، اور اسمبلی میں یہ محفوظ بھی ہے اور وہ رائٹ فورم بھی ہے. اتنی بڑی تعداد ہے آپ کی، آپ چھوٹی سی اپوزیشن تو نہیں ہے، آپ بہت بڑی اپوزیشن ہے. آپ یہ پوزیشن لیں اور پھر وقت کے ساتھ آپ اپنی ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کل کو حکومت پہ بھی آ سکیں. تو میرے خیال میں لیکن ان کی یہی جو سین راستہ ہے. ان کی اے ٹیم اور بی ٹیم تو ساری جیلوں میں ہے یا فرار ہے. جو سی ٹیم اور ڈی ٹیم ان کی ریپرزینٹیو ہے بھی اپوزیشن کے اندر، اس کو بلیک میل کرنا، فورس کرنا، ان کے کورم کو توڑنا تھوڑا زیادہ آسان رہتا ہے جنرلی. مجھے ایسے فیل ہوا ہے کہ ایز اے نیوٹرل آبزرور جو خبریں دیکھ رہا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے اس وقت وہ کیونکہ اوریجنل فورس نہیں ہے، یا اوریجنل فورس کو سارا وہ تتر بتر کر دیا گیا ہے. تو وہ کیا شاید وہ خود بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اگر آئیں پارلیمنٹ میں اور اس طرح سے وہ ڈبیٹس کو لے کے چلیں تو شاید وہ امپیکٹ سملر نہ ہو. جتنا بڑا گلوبل امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل نیوز میں بھی رپورٹ ہوتا ہے، یقیناً بڑے ممالک کی حکومتوں کو بھی پھر کامنٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر وغیرہ وغیرہ. میرا خیال میں ان کی امید یہ ہے کہ اسٹریٹ بیٹل کر کے وہ گلوبل ایک سمپتھی گین کر لیں گے. دیکھیے گلوبل سمپتھی سے کوئی نتیجہ حاصل ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ماضی میں آپ نے گلوبل سمپتھیز حاصل کرنے کے باوجود دنیا کا کون سا سربراہ ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سفارش نہ کی کی ہو. جان بچانے کی سفارش نہ کی ہو، آفیشیل لیٹر نہ لکھے ہوں، فارملی یہ کوشش نہ کی ہو؟ لیکن اس سے کیا حاصل ہوا؟ الٹیمیٹلی اٹ از دی گورنمنٹ آف پاکستان وچ ٹیکس دا ڈیسیشن. تو میرے خیال میں بیرونی ملک کے اوپر کوئی ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، وہ ضروری نہیں کہ آپ کا ساتھ دیں. ساتھ دیں گے بھی صحیح، تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اندر کے چینلز کو استعمال کرتے ہوئے بھی وہ آپ کی حمایت کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کے چینلز کو استعمال کریں، اور وہ پھر بھی خبریں بنیں گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، کیسے انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد کے ساتھ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. مجھے اس کا یقین ہے. سر الیکشن ڈیلیز جو تھے اس میں یہ تھوڑی سی تنقید بھی ہے. آپ حق میں تھے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز الگ الگ نہ ہوں، اور آپ نے آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہم نے سب نے پڑھا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو جنرل مسٹرسٹ ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا وہ بڑھتا ہے جب اس طرح کے ڈیلیز آتے ہیں؟ اوور آل خیبر بیسڈ ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہاں سینٹیمنٹس کچھ اور ذرا مطلب پکے ہوئے بھی ہیں ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ناراضگی کے. تو جب الیکشن ڈیلے کہ آپ کیوں حق میں تھے مثال کے طور پہ؟ میں الیکشن ڈیلے کے حق میں نہیں تھا، میں اس حق میں تھا کہ سارے الیکشن اکٹھے ہوں. بیک وقت سوری شور ریفریز کرتے یہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں اسٹیٹس کے الیکشنز ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. شروع میں وہ اکٹھے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کسی اسمبلی نے اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا، پھر ہوتے چلے گئے. اب وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مودی صاحب لے کے آئے ہیں، ون نیشن ون الیکشن، اور وہ پاس ہو گئی ہے، پاس ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ جو ڈسرپشن ہوتی ہے اسٹیگرڈ الیکشن سے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. ملک آپ کا مستقل الیکشن موڈ میں رہتا ہے. تو ہمارے ہاں تو فارچونیٹلی ہم 4 صوبے ہیں، اور وہاں پہ یہ اب 28 سے زیادہ اسٹیٹس ہیں، تو وہاں پہ زیادہ مشکل ہے، لیکن وہ بھی اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم ایک بار یہ اسٹیگرڈ الیکشن کرا لیتے تو پھر ہر 5 سال بعد یہ اسٹیگرڈ ہی ہوتے، پھر دوبارہ ان کو ایک ہی لائن میں لانا تقریباً ناممکن ہوتا. تو اس سے جو بڑی ڈسٹرپشن ہوتی، ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ان سب کو تسلیم کر کے ایک ہی وقت میں الیکشن کرا لینا چاہیے. وہ خواہ صوبوں کے الیکشن ڈیلے کر لیں یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ان کو ڈیزالو کر کے پہلے کر لیں، جو بھی ہو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کو نقطہ نظر کو آرگو کیا جا سکتا ہے کہ درست نہیں تھا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں. اور بعد میں ہندوستان کی اس پوزیشن نے یہ بات مزید ثابت کی ہے کہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے. اسٹیگرڈ الیکشنز کے نقصانات ناٹ ود اسٹینڈنگ، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سینسٹیو موڈ کے اوپر جب
سینسیبلٹیز اتنی ہائی تھی لوگوں کی, ناراضگیاں اتنی ہائی تھیں, اس ٹائم پہ اس طرح کی جو آرگومنٹیشن ہوتی ہے وہ ایک جواز بنتی ہے حکومت کے لیے, بیکاز اٹ از ویری ان لائکلی کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو اور نیشنل کے الیکشن جلدی آ جائیں. وٹ از مور لائکلی از پروونشل الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. اس طرح کے جب ایکسکیوزز پرووائڈ ہوتے ہیں تو اوور آل ڈیموکریٹک پروسیسز میں عمل دخل کرنے کا زیادہ موقع نہیں کریٹ ہوتا اسٹیٹ کے لیے. دیکھیے ہم تو اپنے آپ کو اتنا بڑا فریق نہیں سمجھتے کہ اس سے ہمیں بہت بڑا اس کی وجہ سے ہوا ہوگا. نہیں, بٹ تھنک ٹینکس کی آرگیومنٹس کو بنیاد لیکن ہو بنا سکتا ہے جی آپ سے کہتے ہیں, لیکن ہمارے خیال میں انکانسٹیٹیوشنل بات یہ تھی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے پہلے الیکشن کرانا انکانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. جی وہ کر سکتے تھے, تو ہم تو یہ پلیڈ کر رہے تھے کہ اکٹھے کر لیں. ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ اس سے جو ڈسٹرپشن ہوگی وہ ہمارا ایک خاص طور پہ ایک یونیک فنامنا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, جی, اور وہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے الیکشنز کو کچھ تھوڑا سا چیک کرنے میں کہ وہ صحیح ہوں. تو ایک وقت میں اگر الیکشن ہوتے صوبوں کے تو سینٹر کے اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی, تو سینٹر منمانی کرتا صوبوں میں, اور پھر جب سینٹر کے الیکشن ہوتے تو صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہوتی, تو اس وقت جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی وہ منمانی کرتی پھر سینٹر کے الیکشن میں, کیونکہ وہ بھی تو صوبوں میں ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے تھے اس سے بڑی خرابی واقع ہو جائے گی. آن پیپر تو یہ آرگیومنٹ جائز ہے, بٹ آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ تھی, ہماری انٹرم گورنمنٹ کی, کاکڑ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, کیا وہ پارٹیزن شپ نہیں شو کرتی تھی اس کے باوجود کہ وہ نیوٹرل ہے کوٹ ان کوٹ؟ یہ درست ہے, ہم نے اس کے اوپر بھی تنقید کی, اور وہ ہم نے کہا کہ وہ اس کے تو ایک وزیر صاحب جو تھے, وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب, وہ تو وزیر داخلہ بھی تھے اور پھر سینیٹر بھی تھے, سٹنگ سینیٹر تھے, اور ایک پارٹی کے سینیٹر تھے. اس وقت تو وہ باپ کے طرف سے تھے, لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنے منسٹر ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو اپنے وزارت میں بلایا, ان کے ساتھ مذاکرات کیے, پھر اس میں شامل بھی ہو گئے. تو بالکل وہ پارٹیزن تھی, وہ بالکل غلط بات تھی. اور بھی کئی لوگ تھے, صرف بگٹی صاحب نہیں تھے, خود کاکڑ صاحب کا بھی تعلق باپ سے تھا, لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا تھا بحیثیت سینیٹر کے. تو وہ بالکل پارٹیزن تھی اور وہ درست نہیں تھا. بہت سی چیزیں نادرست ہوئیں, اور ہو سکتا ہے ہمارا یہ موقف بھی مجھے اصرار نہیں ہے کہ 100% درست ہو, لیکن اس کی ریزننگ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ بعد میں پھر وہ مستقل ایک پرابلم ہو جاتا اسٹیگرڈ الیکشن کا. وہ فیئر وہ تو فیئر آرگیومنٹ آئی تھنک کہ اسٹیگرڈ الیکشنز کو جنرلی ان ایٹ لیسٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر اور گلوبل ساؤتھ کے اندر اوائڈ کرنا چاہیے, بیکاز لوجسٹیکل پرابلمس الگ ہیں, اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, اس لیے لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ اس کی خرابی کتنی زیادہ. لیکن ہم چونکہ آنیسٹلی فیل کرتے تھے کہ بڑی خرابی. اگر ہم اگر اسٹیگرڈ عید کی رکھ لیں, جی, کہ جو ہماری اسٹیگرڈ عید ہوتی ہے وہی اگر آپ اس کو ایگزامپل کے طور پہ لے لیں, تو اس کو یونائٹ کرنے میں, یونیفائی کرنے میں اتنا بڑا ہرکیولین ایفرٹ لگتا ہے, تو شاید الیکشنز کے معاملے میں یہ وہ شاید ڈھیر جو اگر ہو جائے تو کبھی ہم دوبارہ اس کو جوڑ ہی نہ پائیں. فائنینشیل آرگومنٹ اس کے علاوہ ہے. جی بالکل صحیح, علاوہ ہے. تو سر یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن پھر جو سائیکی ہے ہماری پولیٹیکل کلاس کی, وہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی عوام کو کہ 9 مئی کے ایکسپیرینس, 8 فروری کا ایکسپیرینس, اب حکومت میں بھی آ گئی ہے ہماری, پنجاب میں نون لیگ اور اپنا سندھ میں پیپلز پارٹی, اس کے باوجود کہ ان کی جو پولیٹیکل ہسٹریز ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ مودی صاحب ایک امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ 26 امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں, وہ نیشنل یونٹی کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جوڈیشری کو مزید ویکن کرنے کی بات کر رہے ہیں. واٹ واز دا تھنکنگ جو ہماری پولیٹیکل کلاس کی تھی 26ویں امینڈمنٹ میں؟ اگین سروائیول کی ان کی لڑائی تھی. یہ سروائیول کی لڑائی کا بھی ایک ایکسٹینشن ہے, یہ صحیح ہے, اور لیکن یہ ایک اس کا لمبا بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور صرف یہ پاکستان کا نہیں ہے, ہر ملک میں تقریباً جہاں جمہوری ملک ہیں, بہت اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں, وہاں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایگزیکٹو جوڈیشری کے اوپر کسی طرح سے غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ امریکہ کا سسٹم دیکھیں تو وہاں کئی جسٹسز جو ہیں سپریم کورٹ وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں, وہ ریٹائر ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان کا جس کے ساتھ افیلیشن ہے وہ پریزیڈنٹ آ جائے ان کی پارٹی کا, تو پھر وہ ریٹائر ہوں تاکہ وہ پریزیڈنٹ انہی کی پارٹی کا سمپیتھائزر کو بطور جج اپوائنٹ کر سکیں. جی, تو دنیا میں ہر جگہ ایک کوشش ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی
ایک تو یہ لانگ ٹرم کوشش ہے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں پل ڈیٹ کے پوڈ کاسٹ میں اس کا ایک تفصیل سے جائزہ بھی لیا تھا, اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے جتنی امینڈمنٹ کی ہیں ابھی تک 23 امینڈمنٹس ہم نے کی ہیں, اور ان 23 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں سے 13 ایسی ہیں جو جوڈیشری کے بارے میں ہیں, وہ جوڈیشری پہ غلبہ پانے کے بارے میں ہے کہ کوئی طریقہ ایسا آتا ہے کہ جوڈیشری کے اوپر ہمارا انفلوئنس بڑھ جائے. تو ایک تو اس کی ایکسٹینشن سمجھی جا سکتی ہے, اور دوسرا یہ سروائیول کی جنگ کا بھی ایک پارٹ سمجھا جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ احساس ہوا, خاص طور پہ 12 جولائی والے فیصلے کے بعد ریزرو سیٹوں کے بارے میں, وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو کسی آئین کی آرٹیکل کی بنیاد پہ یا الیکشنز ایکٹ 2017 کے کسی سیکشن کی بنیاد پہ بیس کرنے کی بجائے اس کو بیس کیا ڈاکٹرین آف کمپلیٹ جسٹس کے اوپر, کہ یہ ڈاکٹرین آف کمپلیٹ جسٹس جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ چاہتے ہیں. ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دل کو بھی وہ ڈاکٹرائن لگتی ہے, اس لیے کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, ان کو آپ انڈیپینڈنٹ قرار دے رہے ہیں, کبھی اس کو کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جاؤ, تو ان کو پی ٹی آئی کا ممبر تصور کرنے میں, تسلیم کرنے میں کیا حرج تھا. لیکن اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل, کوئی الیکشن ایکٹ کا سیکشن اس کو بنیاد بنانا تھا نا. تو جب ڈاکٹرائن آف کمپلیٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ 8 ججوں نے کیا, تو میرے خیال میں وہ لاسٹ اسٹرا ثابت ہوا, اور ان کو لگا یہ کہ اگر یہی سپریم کورٹ موجود رہی تو ان کی حکومت کو انتہائی خطرہ ہے. اور پھر وہ کئی وزراء یہ بات بھی کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کو خبردار کیا تھا کہ قاضی صاحب جو ہی ریٹائر ہوں گے آج کی حکومت کو ڈسکوالیفائی کرنے کا انتظام ہو چکا ہے اور میجورٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی باقی باتیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ لیپا پوتی ہو کہ محض اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہو, لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کی اپنی سروائیول کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, اور جوڈیشری کو اس طرح سے تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ ان کو کوئی خطرہ نہ رہے, اور وہ انہوں نے کر لیا. سر آپ نے ذکر کیا امریکہ کا بھی, آئی تھنک آپ نے فیسنیٹنگ پوائنٹس رکھے ہیں کہ جہاں پہ بھی ڈیموکریسیز ویل ڈیولپڈ بھی ہوں, ایگزیکٹو جو ہے اٹ ٹرائز ٹو ڈومینیٹ دا جوڈیشری, اور یہ ایک مقابلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک پاکستان میں کردار رہا ہے جہاں پہ اگر انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں یوزلی جوڈیشری کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو کیا 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, چاہے وہ سروائیول کی خاطر تھی, چاہے وہ اپنی گورنمنٹ کو برقرار رکھنے کی خاطر تھی, وٹ ایور دی آرگیومنٹیشن یا ریزننگ جو تھی, وہ جو ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس کا ایک تصور ہوتا ہے ہمارے ہاں, کیا وہ تصور اب ختم ہے اس کے بعد سے؟ کیا اب ایک ایگزیکٹو ہی ٹاپ پہ ہے اور اس کے ٹاپ پہ ہماری ملٹری یا سول بیوروکریسی کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک فیک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, کیا وہی اب ایک ٹاپ ڈاؤن ہماری بالکل ورٹیکل ہو گئی ہے اسٹیٹ, یا کچھ جو تھوڑی بہت ہارزنٹیلٹی تھی اس کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے یہ محض وہم ہوتا ہے حکومتوں کا کہ وہ دوسرے انسٹیٹیوشنز پہ غلبہ پا لیں گے اور وہ غلبہ قائم بھی رہے گا. یہ ہر پرائم منسٹر نے تقریباً چیف آف آرمی اسٹاف کے اپوائنٹمنٹ کے وقت اسی وہم کا شکار ہوئے کہ میں اس کو اپوائنٹ کر لوں تو وہ میری بات مانے گا اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ہر پرائم منسٹر کو جس نے بھی یہ کوشش کی اس کو اس کا شکار ہونا پڑا, کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جب چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا بندہ نہیں ہے, وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا بندہ ہے. یہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کے کیس میں دیکھا, بھٹو صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا, نواز شریف صاحب کو اس کو 1 سے زائد دفعہ ایکسپیرینس ہوا, مشرف صاحب ہوں یا باجوہ صاحب ہوں. تو یہ غلط فہمی ہے, اور یہ میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں بھی صحیح ہے کہ آپ کو فوری طور پہ تو شاید لگتا ہوگا کہ یہ شاید غلبہ پا لیا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو ججز ہیں, آفٹر آل اس وقت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, یہ ہمارے جو جوڈیشل بینچ کے چیف ہیں یا اس کے سینئر موسٹ جج ہیں, ان کو اس کے بعد کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ ان کی میرے خیال میں اپنی کیریئر کا پیک ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کریں گے. یہ ججز ہیں, اتنی مدت سے آئے ہیں, اور وہ ایک آدمی نے فیصلہ نہیں کرنا, ججوں کے بینچ نے کرنا. میرا نہیں خیال کہ ججوں کی یا عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو یہ
کسی بھی طور کمپرومائز کر پائے ہوں گے. ان کا وہمہ ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ بھی لیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ فوری طور پہ ان کا خطرہ شاید ٹل گیا، جس سے منصور علی شاہ سے انہیں خطرہ ہوتا ہو اور ان کا ہم خیال جنوں سے وہ کچھ دیر کے لیے خطرہ شاید ٹل جائے، لیکن یہ بحیثیت انسٹیٹیوشن کمپرومائز نہیں ہوگا. ڈو یو تھنک پھر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے یہ کچھ افیکٹو اسٹیپ ہے فار وے فارورڈ، مطلب ان ٹرمز آف دا وے فارورڈ؟ کیا کوئی یہ مطلب ہاؤ ڈو یو سی اٹس ڈیولپمنٹ؟ مطلب ڈو یو تھنک یہ، کیونکہ اب ایسے لگتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک عجیب سی ایگزامپل بولتا ہوں، ایبسٹریکٹ ہے تھوڑی سی. جوڈیشل بینچ نے ریسنٹلی، جو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس نے ریسنٹلی طلبی کی تھی ساری صوبوں سے کہ وہ ہمیں رپورٹ دے اسموگ اور پولوشن کی کنڈیشن کے اوپر. ایک وہ تھوڑی سی رمق اس میں یا تھوڑی سی ذرا ہنٹ ملی تھی سو موٹو کی. کیا یہ اب ایک کولیکٹیو سپریم کورٹ کی طرح آپریٹ کر رہا ہے کہ جس طرح کے چیف جسٹس ایک زمانے میں اس طرح سو موٹو لیا کرتے تھے؟ تو کیا یہ کوئی کولیکٹیو سو موٹو کا میکنزم ہے؟ واٹ ڈو یو سی پاکستان میں دا فیوچر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، یا اگر یہ نہ بھی ہوتا اور سپریم کورٹ ہوتی تو اب بھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کہ سو موٹو لینا ہے نہیں لینا، یہ فیصلہ اب ایک آدمی نہیں کرتا، ایک 3 آدمیوں کی کمیٹی کرتی ہے، تو اس لیے کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے. لیکن جو جوڈیشل بینچ ہے اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ کسی حد تک جو شروع کی ابتدائی تجویز تھی کہ ایک جوڈیشل کورٹ الگ بنائی جائے، یہ اس کی ایک مسخ شدہ شکل ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیمل از اے ہارس وچ از ڈیزائنڈ بائی اے کمیٹی، یعنی کمیٹی نے بیٹھ کے جب اس کو ڈیزائن کیا تو کوئی اس کی کل سیدھی نہیں رہی، کسی نے کہا اس کو ایسے کر دو، کسی نے ایسے کر دو، تو وہ پھر گھوڑا کے بجائے کیمل بن گیا. تو یہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس میں جو جوڈیشل بینچ ہے میرے خیال میں یہ امپروومنٹ نہیں ہے. اس سے بہتر تھا کہ جوڈیشل کورٹ بن جاتی. اب یہ ہے کہ ود ان اے کورٹ اندر کورٹ، یہ کہ تھوڑا سا ایک انسٹیٹیوشن کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے، اختلافات بھی آ سکتے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ جوڈیشل کورٹ بنا دی جاتی. لیکن بہرحال یہ بن گیا ہے، تو اگر میچورٹی سے ان چیزوں کا انفورس کیا جائے تو جوڈیشل بینچ اپنا کام ٹھیک سے کر سکتا ہے، وہ ساری باتیں کر سکتا ہے جو پہلے سپریم کورٹ اپنی پرانی شکل میں کر سکتی تھی. انٹینٹ کیا تھی سر پیپلز پارٹی کی اس کے پیچھے؟ پیپلز پارٹی کو اس کا ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے، انٹینٹ کیا تھی؟ لائک واٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو ود دس؟ دیکھیے یہ خالی پیپلز پارٹی نے تو ہو سکتا ہے اس کا ذکر شاید زیادہ بیانوں کی شکل میں کیا ہو، جی، لیکن تو یہ اتفاق رائے تھا نا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا. شاید پیپلز پارٹی نے اس کو اسپیئر ہیڈ کرنے کی کوشش کیا ہے پبلک اسپیئر میں. جی، چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں پارٹیوں کا اتفاق رائے تھا جی، کہ یہ جوڈیشل یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تخلیق دی جائے، 2 الگ کورٹس ہوں. دنیا کے کئی ملکوں میں ہے، بہت سے ملکوں میں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ سے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کم از کم تھیوریٹیکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے، اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو کیسز تھے وہ تو تھوڑے تھے، اور اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیشریز تھے یا جن کا تعلق تھا براہ راست وہ تو تھوڑے تھے، لیکن یہ ٹائم سب سے زیادہ یہ لے جاتے تھے. اور سپریم کورٹ کی جو دوسرے کیسز پہ توجہ تھی وہ بالکل نہیں ہوتی تھی. تو اس کا اہتمام تھیوریٹیکلی تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہو تاکہ جو باقی مقدمات ہیں ان کے اوپر ڈیلے نہ ہو، وہ اپنا کام کرتے رہیں. تو یہ اس طرح سے یہ ڈویژن آف ورک کیا گیا ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مقصد شاید یہ نہیں تھا، ان کا مقصد تو بنیادی طور پہ کچھ سیاسی مقاصد تھے، لیکن جو مقصد بیان کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی وہ یہی تھا. آپ کی ایسٹیمیشن میں وہ سیاسی مقاصد کیا تھے؟ نہیں، وہ سیاسی مقصد تو یہی تھا کہ اس وقت جو اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا تو اس میں چونکہ انہوں نے ججز کا انتخاب خود کرنا تھا، جوڈیشل کمیشن نے کرنا تھا، بلکہ وہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا تھا. چونکہ جوڈیشل کمیشن ہیویلی انفلوئنس بائی پالیٹکس ہے، تو اس میں پھر وہ لوگ آ سکتے تھے جو ان کے خیال میں زیادہ خطرناک نہ ہوتے، کوٹ اینڈ کوٹ. جیسے منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لیا گیا
کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں منیب اختر صاحب کو نہیں لیا گیا چونکہ ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ ہمارے خلاف ہے. تو ان کو محفوظ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہیے تھا. اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لوگ ہیں وہ کسی طور پہ کمپرومائز کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے فوری طور پہ ان کو کچھ تھوڑا سا محفوظ راستہ مل گیا. اور یہ سیاسی مقصد سب سے بڑا یہی تھا. سر اوور آل ایک جو اگر آپ میمو گیٹ کے زمانے دیکھیں، پینما لیکس کے زمانے دیکھیں، جنرلی ہماری اسٹیٹ کی جو افیکٹونیس ہے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے میں، اوور آل اسٹیٹ اپریٹس کی بات کر رہا ہوں، سول ملٹری بیوروکریسی ہو گئی، ایون پولیٹیکل کلاس ہو گئی، اس باری اتنے زیادہ انفیکچوئل کیوں رہے ہیں؟ مطلب ہر قسم کا حربہ ہیلا استعمال کیا جا رہا ہے. الیکشن سمبل لے لو، الیکشن ڈیلے کر دو، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دو، پروٹیسٹ کو بند کر دو، ان کے ایم پی ایم این اے کینڈیڈیٹس اٹھا لو. مطلب اریسٹ اور ایلیگل ابڈکشنس تو میرا خیال ہے اب گنتی میں نہیں رہی، ہزاروں میں چلی گئی ہیں پنجاب اور خیبر کی ملا کے. ایون کراچی کو بھی آپ ڈال لیں، سندھ کو بھی ڈال لیں. تو اتنی انفیکٹو کیوں ہے کہ اسٹیٹ بیوروکریسی یا اسٹیٹ اپریٹس تو اچھا وہی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، جو ذرا مطلب ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز خود ہی آپریٹ کر رہی ہے. اتنا زیادہ کیوں؟ یہ صرف پی ٹی آئی کا گریٹ ہے یا کوئی اوور آل گلوبل ٹرینڈز ہیں جو چینج ہو رہے ہیں، یا انٹرنیٹ کا ایکسیس بہت زیادہ ہے؟ مطلب انٹرنیٹ کے معاملے میں بار بار ہماری اسٹیٹ اپنے آپ کو امبیرس کرتی ہے، کبھی سلو کر کے، کبھی بند کر کے، کبھی وی پی این بین کر دو، ٹویٹر نہیں استعمال کرنا، یہ نہیں کرنا، انسٹاگرام وغیرہ سارے ہی سوشل میڈیا ایپ سلو چل رہی ہیں آج کل پاکستان میں. اگین اکنامک ڈیمیجز پہ میں ڈسکشن نہیں کرتا، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سروائیول کی جنگ ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے آؤٹ آف دا ونڈو چلی جاتی ہیں. اتنا اپنے آپ کو اوپن میں لانا، لائٹ میں لے کے آنا، اتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا، یہ کیوں مجبوری بنی ہے ہمارے اسٹیٹ اپریٹس کی؟ میرے خیال 2-3 وجوہات کا سم ٹوٹل ہے. ایک تو آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا پاکستان میں اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اب میرے خیال میں کوئی دوسرا ٹول نہیں ہے. جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی اتنا بڑا ٹول نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ایک نئی انفارمڈ کلاس ہے یا مس انفارمڈ کلاس کہہ لیں، ڈپینڈنگ آن کس سے آپ بات کر رہے ہیں، سائڈ آف دا فینس آپ ہیں، تو یہ اس کے نتیجے میں ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اب وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں یا وہ لوگ جو عوامی رائے کو مینیپولیٹ کر لیتی تھیں، کنٹرول کر لیتی تھیں، وہ اب اس نئے سچویشن کو ابھی تک گریپل نہیں کر سکیں. ان کے بارے میں ان کا کنٹرول نہیں ہو سکا. ایک تو اس کو ابھی وہ دے آر لرننگ دا روپس. ہو سکتا ہے کر لیں، ہو سکتا ہے نہ کر پائیں، کیونکہ یہ اتنا منہ زور گھوڑا ہے سوشل میڈیا کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. تو یہ ماضی کی نسبت سے یہ چینج ہے. سر ایک تو موز اور گھوڑا تو میرے خیال میں صرف میگنیچیوڈ کے اعتبار سے ڈسکرپشن ہے نا، کہ اس کی قوت. میں بات کر رہا ہوں کہ شاید نیچر آف دا بیسٹ چینج کر گئی ہے، یعنی یہ جانور ہی اور ہے، کیٹیگری اور ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو تجربے ہیں کنونشنل میڈیا کے، اخبار، پرنٹ میڈیا کے، ٹیلی ویژن میڈیا کے، وہ جو ری اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دے آر اٹس ناٹ جسٹ کہ میڈیم چینج ہوا ہے کہ یہ موبائل پہ ہے، وہ ٹی وی پہ ہوتا تھا، وہ اخبار میں. آئی ایم سیئنگ کہ موڈ آف ٹیکنالوجی ہی چینج کر گئی ہے، اور شاید وہ تجربات جو ہیں وہ پرانے ہیں، اور جینی اب بوتل سے باہر نکل آیا ہے. یعنی اب ٹوتھ پیسٹ باہر نکل گیا ہے بوتل سے، تو واپس اس کو اندر ڈالنا میرا خیال ہے ناممکنات میں سے ہے. تو یہ شاید ویل کو ہی ری انوینٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ویل ایک ہی دفعہ گول ہی بن سکتا ہے، اس میں 2 اسپوک ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں. تھوڑا سا وہ ایلیمنٹ نہیں فیل ہوتا کہ بالکل چینج ہوا ہے. میں 2-3 فیکٹر اور بیان کرتا ہوں. دیکھیے پاکستان میں 2002 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان میں اگر یوتھ پارٹیسپیشن، تو یوتھ کا کیا ٹرن آؤٹ رہا ہے، ہمارا اوور آل سب کا ملا کے ووٹر ٹرن آؤٹ کو 45% ہے سارے الیکشن کا. سوری، تو اگر یوتھ کا ووٹر ٹرن آؤٹ 2024 سے پہلے تک کے تمام الیکشنز کو ملا لیا جائے تو وہ کوئی 30% ہے. یعنی عام ایوریج سے کوئی تقریباً 15% کم. اس 2024 کے الیکشن میں ایک یونیک فنامنا ڈیولپ ہوا ہے جس کا پارٹلی کریڈٹ سوشل میڈیا کو ہے اور پارٹلی عمران خان کو ہے. اور وہ یہ ہوا ہے کہ 48% ہمارا اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، اور 48% ہی نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ کو 50 سے اوپر ہے،
اور باقی ایج گروپس کا 50 سے نیچے ہے. تو ینگ پیپل ہیو لیڈ دس سچویشن کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج کی ہے باوجود تمام رکاوٹوں کے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے ماضی کے مقابلے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے یہ جو اوزار اور ہتھیار استعمال کیے ہیں نا پچھلے 1970 کے الیکشن کے بعد بار بار الیکشنز کو کسی نہ کسی طور انفلوئنس کرنے کے, وہ سارے اب ہتھیار پرانے ہو گئے ہیں. آپ کی بات درست ہے, وہ لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں, وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے, وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. وہ دوائی کھاتے ہیں نا آپ تو وہ امیون ہو جاتا ہے آدمی اس سے, پھر وہ اثر نہیں کرتی. تو ہم جو اس کے بعد 1985 سے آنورڈز ہم جو ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں, جو دوائی استعمال کرتے ہیں, اس سے ہم امیون ہو گئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ون مسٹ گیو ڈیو کریڈٹ ٹو عمران خان. انہوں نے باقی لوگ کمپرومائز کر کے ملک سے باہر چلے جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے, ایبڈو کے تحت ڈسکوالیفائی ہو کے گھر بیٹھ جاتے تھے. عمران خان نے ریفیوز ٹو ڈو دیٹ. اس کی وجہ سے ریزسٹنس موجود ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ماضی کے مقابلے میں مختلف ہیں, تو اس وجہ سے حالات مختلف ہیں. اب یہ سب کو نئی بدلتے ہوئے حقائق کے ساتھ سامنا کر کے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے تو ایک فریق کا نقصان ہوگا, دوسرے کا بھی ہوگا اور ملک کا بھی ہوگا. سر کچھ کامن آرگیومنٹس ہوتی ہیں, آپ نے تعریف کی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی وجہ سے ایک ہماری اوور آل ڈیموکریٹک ہیلتھ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. ایٹ لیسٹ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل کلاس ہے, وہ لپ سروس کی حد تک تو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینگتھن کرنے کی بات کرتی ہیں, اور پی ٹی آئی نے ایکچولی کر دکھایا ان اے سینس. آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ آرگیومنٹس یا کچھ ان کے خلاف الزامات لیوی کی جاتے ہیں جو کہ ان آنسرڈ ہیں جنرلی. ایک کہ سول لیبرٹیز پی ڈی ایم کے انڈر اور پی ٹی آئی کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا. کیا یہ الزام کہ پی ٹی آئی بہت ڈرکونین پالیسیز لے کے آئی تھی اور سول لبرٹیز کو بالکل انہوں نے چوک اور اسٹائفل کر دیا تھا, یہ کس حد تک جائز کیریکٹرائزیشن ہے, یا وہ بھی مطلب کنسسٹنٹ تھا ود پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری, یا کوئی یونیکلی فیشسٹک تھی عمران خان کی گورنمنٹ؟ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سے تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ان کی گورننس کے اوپر بہت سیریس کوسچنس ہیں. جی سر. ان کی گورننس کی کوالٹی بہت ہی کمزور تھی, بہت بری تھی. جی سر. اور اس میں یہ سب باتیں, ایک تو یہ ایک ہوتی ہے گورننس کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ ڈیموکریٹکلی گورن کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں چیزوں کو دبانے کی, اپنے مخالفین کو بھی, خواہ وہ میڈیا میں ہوں, خواہ وہ پالیٹکس میں ہوں, خواہ وہ کہیں اور ہوں, خواہ وہ جوڈیشری میں ہوں. آپ نے دیکھا کہ جو ریفرنس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف آیا تھا, جی وہ جوڈیشری کا ایک ریپرزنٹیٹیو طریقہ تھا. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو مطلب یہ تھا کہ باقی جوڈیشری کے لیے پیغام ہوتا. تو وہ ان ڈیموکریٹک پریکٹسز میں تو وہ ان پارٹیوں سے کچھ کم نہیں تھے. نہیں, but would you describe them characteristically زیادہ یا just the same جو پاکستان میں as business as usual تھا؟ وہ میرے خیال میں ایک شیڈ زیادہ ہوں گے یا تقریباً برابر ہوں گے. جی ایک شیڈ زیادہ بھی آپ کہیں گے؟ اوکے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے تھوڑے عرصے میں, یہ تو زیادہ دور ہو رہے ہیں, 3 سال میں انہوں نے 3 سال میں ہی وہ کر دکھایا جو دوسری پارٹیاں اتنے 15 سال کے عرصے میں کرتی ہیں. تو ایک لحاظ سے ان کا اس لحاظ سے زیادتی تھی, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں تھا. ہر پارٹی جو پاور میں آتی ہے, میں جب بھٹو صاحب کے تمام تر احترام کے باوجود کہ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے, لیکن ان کی جو دور حکومت میں جس طرح سے مخالفین کے اوپر قتل کی حد تک قتل کر دیا تھا, وہ جو دور تھا وہ تقریباً وہ بھی ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے. نواز شریف صاحب کی اپنی تاریخ. اب تو انفارچونیٹلی آئی تھنک بھٹو صاحب کا جو بڑا جابرانہ دور تھا وہ وائٹ واش ہو گیا. ایک ذرا ہماری لبرل انٹیلیجنسی اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ اس کو تھوڑا سا وائٹ واش کر کے پریزنٹ کرتی ہے, بٹ کیونکہ اور ضیاء کے دور کی آمریت تھوڑا سا اس کو اوور شیڈو کر دیتی ہے, بٹ ایکولی اف ناٹ ایز بروٹل تھا بھٹو صاحب کا دور اپوزیشن. جی ایسا ہی تھا. جس کو بھی جتنی پاور ملی ہے نا, اس نے ایکسپلائٹ کیا, اتنا زیادہ ہی اس نے فیشزم کی ٹرینڈنسیز دکھائی ہیں. مثلاً بھٹو صاحب کے پاس کمپلیٹ پاور تھی. جی سر. اس زمانے میں فوج بیک فٹ پہ چلی گئی تھی اس پاکستان کے لاس کی وجہ سے. تو بھٹو صاحب کے پاس پوری پاور تھی, انہوں نے پورے سختی دکھائی ملک کے اندر. جی سر. نواز شریف صاحب کے پاس پوری پاور نہیں تھی.
90s کی بات کر رہے ہیں. جی 90s میں وہ پھر بھی شریک کار تھے. تو انہوں نے بھی جتنی ان کے پاس پاور تھی انہوں نے کوشش کی. اور عمران خان صاحب چونکہ یہ ایک پیج پہ تھے تو ان کو پوری سپورٹ تھی. تو انہوں نے بھی اپنی پوری ان کا جو جابرانہ طور تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ فوج ایک پیج پہ تھی اور ان کو سپورٹ کرتی تھی. ISI پوری طرح ان کے ساتھ تھی. تو جس کو جتنی اسپیس ملی ہے انہوں نے اتنی زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے. اور یہ ہماری جمہوریت کے لیے جو سب سے بری بات ہے وہ یہ ہے. سر اس میں ایک عجیب سا سوال ہے پرفیکٹلی فائن سر. اس میں آپ لوگ کیونکہ ایک ادارہ ہیں جو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹری پروسیجر کو, ایک عجیب سی اسسمنٹ ہے. بٹ اف یو ہیڈ ٹو گیو A grades, B grades, C grades لیٹس سے, آپ انڈیویجول پارٹیز کو ان ریلیٹیو ٹرمز جب بھی وہ پاور میں آئے ہیں, اگر PTI کے 3 سال ہیں تو اس کو اس اعتبار سے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی ملٹیپل گورنمنٹس رہی ہیں, نون لیگ رہی ہیں, ہاؤ وڈ یو ریٹ دیم ان ایکسرسائزنگ پاور, کہ جب وہ طاقت میں آتے ہیں تو اس کو کتنا زیادہ انہوں نے حلم کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, احترام کے ساتھ ایکسرسائز کیا, اگر آپ نے گریڈز دینے ہوتے ہیں ان کو. کیونکہ میں اس میں چونکہ ہمارے ہاں پارٹیوں سے زیادہ جو پارٹیوں کے ہیڈز ہیں, جو پرائم منسٹرز ہیں, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا رویہ ہوگا. تو اس میں میں ایک کیریکٹر کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا میرے دل میں بہت احترام ہے, اور اس کو کبھی پاکستان میں وہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا جس کے وہ مستحق تھے. وہ تھے محمد خان جنیجو. حلم اور وقار اور ریسٹرینٹ, جمہوری طریقہ کار اور کلین گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کے, ان ساری چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے تمام پرائم منسٹر کے مقابلے میں ان کے سب سے ہائی ریٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے, وہ اصل میں ہمارے تاریخ کا پھر حصہ نہیں رہے تو ہم نے ان کو بلا دیا ہے. لیکن آپ غور کریں کہ جنرل ضیاء الحق ان کو لے کے آئے تھے, وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھے ان کے اوپر. جی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی تھی, ان کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں 1985 میں. اس کے باوجود انہوں نے پہلی تقریر میں فرمایا کہ مارشل لا اینڈ ڈیموکریسی کینٹ کو ایگزسٹ. اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے جو اپوائنٹڈ سیکرٹری انفارمیشن تھے جنرل مجیب الرحمان, انہوں نے اس فکرے کو کاٹ دیا اور اس کو جانے نہیں دیا ٹیلی ویژن میں. اینڈ جنیجو صاحب سیکڈ ہم. لک ایٹ ہز کریج. اس کے بعد بھی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے پسندیدہ جنرلز کے بارے میں وہ کرتے رہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا, بم چل گئے تھے اسلام آباد میں وہ ایمونیشن ڈمپ کے اندر, جی, تو اس موقع پہ بھی انہوں نے ایک جنرل کی اکاؤنٹیبلٹی کا اہتمام شروع کر دیا تھا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے, انہوں نے اپنی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن افغانستان کی جنگ کے معاملے میں ضیاء الحق صاحب ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی صلح کا معاہدہ نہ کریں رشیا کے ساتھ. انہوں نے تمام پارٹیوں کی ایک کانفرنس بلائی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بلایا, حالانکہ وہ جنرل ضیاء الحق کے بالکل اپوزٹ چیز تھی. جی, ان کا مشورہ کر کے انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے مشورے کے بالکل اپوزٹ روس سے کمپرومائز کیا اور صلح کر لی, اور اس کے نتیجے میں یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہوا. تو جنیجو صاحب واز نمبر 1 میرے خیال میں. سر لیکن جنیجو صاحب کی تعریف میں ساتھ ساتھ ضیاء الحق کی تھوڑی سی وسیع المشربی بھی نہیں دکھ رہی کہ نہیں, وسیع المشربی کیا تھی؟ ضیاء الحق صاحب نے تو اپنی پرپور کوشش کی ہے, فائنلی سیکڈ ہم. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اگر ان کو پہلے سیک کر دیتے تو ان کا اپنا وہ کریشن تھا, اپنا ایک رائٹ کریشن تھی, تو اس کو نگیٹ کر دیتے. لیکن وہ کوشش کرتے رہے بھرپور کہ اس کو انڈرمائن کریں, لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو انہوں نے سیک کر دیا جنیجو صاحب کو. لیکن جنیجو صاحب کو جتنی اسپیس اویلیبل تھی بہت تھوڑی, اس میں انہوں نے ڈیموکریٹکلی بڑے حلم کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ میرے خیال میں اپنا وقت نبھایا ہے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی, لیکن پھر حالات نے ان کو اوورٹیک کر لیا. تو ایک تو وہ ہے. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا, وہ شروع کے بھٹو صاحب کے پیریڈ کو, اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی ہیز ایکٹڈ مور ڈیموکریٹکلی دین ادر پارٹیز, جیسے PMLN اس کے مقابلے میں زیادہ ڈیموکریٹک تھی. گورننس اس کی
कमज़ोर थी. यानी ये अजीब सिचुएशन है दोनों का कॉम्बिनेशन कि गवर्नेंस में PMLN बेहतर थी और डेमोक्रेसी में कमज़ोर थी, और पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी में बेहतर थी और गवर्नेंस में कमज़ोर थी. उसकी गवर्नेंस कभी भी अच्छी नहीं रही रिलेटिवली स्पीकिंग, खा वो सिंध में हो, खा वो जब सेंटर में थे. लेकिन PMLN की गवर्नेंस रिलेटिवली बेहतर थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स उसके ज़्यादा थे. तो ये कैफियत है मैं समझता हूँ दोनों की. और जुनेजो के दोनों चीज़ें बेहतर थी, और इमरान खान साहब की दोनों ही चीज़ें बेहतर नहीं थी. ना गवर्नेंस बेहतर थी, ना उनकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट बेहतर थी. इंटरनली तो सर अगर पार्टीज को इवेल्युएट किया जाए तो कोई भी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल ही वर्टिकल स्ट्रक्चर है रिलेटिवली. पीपल्स पार्टी भी एक ख़ानदान की मिरास है, नून लीग भी एक ख़ानदान की मिरास है, और इमरान खान या PTI तो एक फ़र्द की मिरास है, वो टोटली उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है पार्टी. अगर पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं एक नर्सरी स्टेज से पाली जाती हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कि वो डेमोक्रेटिकली बिहेव करेंगे या ऑपरेट करेंगे स्टेट लेवल पे आके, ये क्यों रखी जाती है अवाम की तरफ से? यानी बुनियादी सवाल ये नहीं बनता हमारी स्टेट से कि या पॉलिटिकल क्लास से कि जो नर्सरी थी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की, स्टूडेंट यूनियन, उनको बहाल करना या उसकी कोई नई शक्ल देना वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये पार्टीज़ खुद इंटरेस्टेड नहीं रखती डेमोक्रेटिक प्रोसेस में. मैं आपसे पार्टली एग्री करता हूँ. जी. देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर दाखिली जमहूरियत नहीं है. ये सवाल है ना, हर पार्टी के अंदर एक डायनेस्टी है या एक जो भी शख्स बैठा हुआ है वो उस शख्स का कंट्रोल है, पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और उसके अंदर डेमोक्रेसी कोई नहीं है. लेकिन एक दिलचस्प और अफसोसनाक हकीकत यह है कि जिन पार्टियों के अंदर एक दो के अंदर डेमोक्रेसी है वो अवाम में पॉपुलर नहीं है, जमात इस्लाम, और जिन पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है वो बहुत पॉपुलर है. PTI ने 2000 मैं समझता हूँ कि उस दौर में एक ज़माने में बड़ी कोशिश की थी डेमोक्रेटिक बनने की, जो उसका पहला इलेक्शन था. लेकिन वो कोशिश, उसके नतीजे में जो लेसन उन्होंने लर्न किया वो उनको, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, पुट्ठी पै गई. उनको बहुत नुकसान पहुंचाया उसने उनके ख्याल में, क्योंकि पार्टी डिवाइड हो गई, उसके अंदर फैक्शंस बन गए. तो इमरान खान साहब ने हालांकि बहुत ज़बरदस्त काम किया था ऑर्गेनाइज करने में इलेक्शन और उसका स्ट्रक्चर बनाने में. तस्नीम नूरानी साहब पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा निज़ाम बना दिया था कि आप सेल फ़ोन के ज़रिए से किस तरह वोट देते हैं, वोटर लिस्ट बना दी थी. किसी और पार्टी में ये नहीं था, बल्कि मैं समझता हूँ बड़े सग़ीर की किसी पार्टी में नहीं था. अगर वो कामयाबी से इलेक्शन हो जाते तो वो बहुत बड़ा काम होता, दूसरी पार्टियों को मजबूरन करना पड़ता. लेकिन इमरान खान साहब ने भी लेसन लर्न कर लिया कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम के अंदर इसकी ख़रीदारी नहीं है, यानी पीपल डोंट गिव क्रेडिट फॉर दैट. तो इसलिए जमहूरी होने का क्या फायदा? कल्चरल वैल्यूज़ नहीं है, क्यों हमारे यहाँ ये रिस्पॉन्स क्यों आता है? कल्चरल वैल्यू नहीं है. हम जमहूरियत से ज़्यादा अभी भी इनफरादी सलाहियत को, इनफरादी करिश्मा को अहमियत देते हैं और उसी के पीछे जाते हैं. अगर आज इमरान खान साहब PTI को छोड़ के एक ABC पार्टी बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ABC पार्टी पॉपुलर होगी. राइट. और उन्होंने भी पार्टी के अंदर, उन्होंने कहा तो ये था शुरू में कि मैं पार्टी की बजाय एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन हमें कहीं नज़र नहीं आता. और दूसरी पार्टियां भी समझती हैं कि हम इंस्टीट्यूशन बना के एट द एक्सपेंस ऑफ आवर ओन पावर क्यों क्रिएट करेंगे. क्यों करें? हमने बनाई है पार्टी, लोग हमें वोट देते हैं, तो मैं क्यों क्रिएट करूं एक ऐसी चीज़ जिसको मैं कल कंट्रोल ना कर सकूं. तो जो इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान साहब पॉपुलिज्म की सियासत करते हैं और पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है, ट्रंप और मोदी के साथ कंपेयर किया जाता है उनको, आई थिंक एक तो वैसे तो कैरेक्टराइजेशन मुझे absurd लगती है कि ट्रंप बिल्कुल अलग फिनोमेनन है और मोदी अलग फिनोमेनन है. लेकिन अगर आप चले उसी लय में आप इनको ले लें कि ये सब पॉपुलिस्ट हैं और सारे सेम हैं और ब्ला 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 ब्ला, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपल सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं, मेजॉरिटी को एक एलीट माइनॉरिटी के खिलाफ राइल अप करते हैं वगैरह वगैरह. ये तो हमारा पब्लिक का आम सेंटिमेंट नहीं है. यानी कि अगर आपने खुद जिस तरह बताया कि हमारी कल्चरल वैल्यूज, जो कि एक ऐसा एंगल है जो एक्सप्लोर नहीं किया जाता, बिल्कुल, कि शायद हम कल्चरली एक फिट नहीं बैठते डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, कि हम वैल्यू ही नहीं करते. हम डेमोक्रेटिकली अभी मैच्योर नहीं हुए.
یہ لینگویج بھی استعمال کی جاتی ہے، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی نا ذرا ایلیٹسٹ ٹائپ لینگویج ہوتی ہے کہ ہماری عوام اس کی سمجھ ہی نہیں رکھتی. اور یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا کہ ایک ایلیٹ ہے جو کہ ہم بتائیں گے ان کے لیے بہتر کیا ہے، ریزرو سیٹیں لگائیں گے اور ہم بتائیں گے، این جی او بنے گا، ان کو پڑھائے گا، ان کو دیہی علاقوں میں. لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کریں. کیا لوگ انیویٹیبلی ڈیموکریٹک سولوشنز کی طرف ارائیو نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی بیس نیچر کے اندر نہیں ہے انسانوں کے کہ وہ مشاورے سے چلنے کا پسند کرتے ہیں اور سب کی رائے اس میں آ جائے اور ایک احترام ہو جنرل کنسنسس کا؟ 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. جی. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کلیشے بن گیا ہے کہ ایلیٹ ہمیں بتائے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. دیکھیے آپ اسکولوں میں جو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو کوئی تعلیم یافتہ ہی پڑھائے گا نا بچوں جی کو. جی تو وہ کیا بری بات ہے؟ ان کو آپ ایلیٹ میں اگر شمار کر کے اس کو تکذیب کریں اس کی کہ یہ تو درست نہیں ہے، تو اس کا کیا پھر حل ہے؟ کون پڑھائے گا؟ تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں تو وہ ایلیٹ میں ہے نا. جی. تو اگر ہماری جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں وہ اگر عام لوگوں کو اچھی باتیں بتا دیں گے اور اس کے مطابق وہ عمل کریں گے تو وہ ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ان کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، زبردستی نہیں کریں گے. تو اگر ایلیٹ انہیں کوئی بات سمجھا دیتی ہے اور وہ خود طے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے، اور ایلیٹ کوئی مونولیتھ چیز تو نہیں ہے، کوئی ایک چیز بتائے گا، کوئی دوسری بتائے گا، وہ خود سے فیصلہ کریں گے کس چیز کو ماننا ہے. دو آپ نے اس میں کیسے آپ نے وہ ڈال دیا نا، اس میں پریکرسر ڈال دی یا کیویاٹس ڈال دی کہ ایک تو جبر کا عنصر نہ ہو اور دوسرا ایلیٹ مونولیتھ نہ ہو. ہمارے ہاں ایلیٹ مونولیتھکلی بھی بیہیو کرتی ہے جنرلی، اور ان کے اندر جبر کا بھی عنصر ہوتا ہے کہ ان کی بات بائی ہوک اور بائی کروک منوائی جاتی ہے جنرلی. یہ ہمارے پرسیپشن کے مطابق عام عوام کے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، ایلیٹ ایک گالی نہیں ہونی چاہیے. کلاس کے اعتبار سے شور ایک بحث بن سکتی ہے کہ غریب طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، بٹ علم میں آپ نے کہا کہ ایلیٹ ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتی ہے، اور اس کا بات بتانا، عوام کو کچھ سکھانا سجھانا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگین مونولیتھک ایلیمنٹ ہماری لیڈ کا کہ وہ ایک ہی ٹون کے اندر ایک ہی آئیڈیا کو پرپیچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جبر کا. کوئی فری مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز تو نہیں ہے نا پاکستان کے اندر، یعنی کہ ہمیں 2-3 اوپینینز ہی فورس فیڈ کیے جاتے ہیں. یہ درست ہے کہ کچھ پوائنٹ آف ویوز کو آپ زیادہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ پھیلے اور کچھ کو نہیں دیتے. لیکن میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ باوجود تمام پابندیوں کے اب سوشل میڈیا پہ یہ میننگ لیس ہو گیا ہے کہ آپ کتنی پابندیاں لگاتے ہیں. تمام پابندیوں کے باوجود یہ چیزیں پھیلتی ہیں، لوگوں میں پھیل رہی ہیں. دوسری 2 باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمارا ایک کلچر ہے، آپ نے درست کہا کہ تحریک پاکستان کے زمانے سے ہم پاپولزم بیچ رہے ہیں. ہم آسان، سیدھا، شارٹ کٹ، جذباتی اپیل کرنے والی باتیں کہتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ، کوئی تصور نہیں تھا ہمیں کہ اسلامک اسٹیٹ واٹ اٹ وڈ لک لائک ان ٹوڈیز ورلڈ. کنٹمپریری دنیا میں اسلامک اسٹیٹ کا کیا ماڈل ہوگا. ہم نے کچھ اس کے اوپر نہ سوچا، نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی تحقیق کی، نہ کوئی ماڈل بنایا. تو ایک تو پاپولزم کا جو، اگر مجھے اجازت دیں تو چورن بیچنے کا کام تحریک پاکستان سے جاری ہے. اس کے بعد بھی جتنے لیڈر آئے انہوں نے بھی اپنے اپنے طور میں پاپولزم کے ذریعے سے کچھ نعرے بیچے. ہم نے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، اس کے بعد پہ انرجی کا پرابلم تھا، میں بجلی کا بحران حل کروں گا، بہت جلدی کر دیا انہوں نے، لیکن وہ کتنا مہنگا پڑا قوم کو، ابھی بھی پڑ رہا ہے. جی. جو آپ نے پبلک، آپ نے جو پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز بنائے، خواہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں ہوں، خواہ وہ نواز شریف کے زمانے میں ہوں، وہ قوم کے گلے میں آ گئے ہیں. اور یہ کام پھر عمران خان صاحب نے بھی کیا. انہوں نے بھی اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کی تھی، 90 دن میں کرپشن ختم. 90 دن میں کرپشن ختم، مکان بنا کے دیں گے، روزگار دیں گے، قرض سے نجات دلائیں گے. شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ پاپولزم ہمارے عوام کو میچور ہونا پڑے گا سر، تاکہ وہ ووٹ جو دیں. پروسیس ہے، جس طرح عوام مسٹیک کرتی ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے، پھر وہ سیکھتی ہے. اس پروسیس میں ہماری اسٹیٹ کی مشینری ہماری ایلیٹ کی اجازت اور مدد اور حامی اور آشرواد کے ساتھ وہ مداخلت کر دیتی ہے، ہمارے پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کر دیتی ہے. کہ ان دیٹ کہ آئی فیل لائک ہر 2-3 سال بعد پاکستان زیرو سے شروع ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ بھائی اسٹیگرڈ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے ورنہ ہر جگہ الیکشن موڈ میں رہے گا ملک. ایسے ایک تاثر ملتا ہے کہ ہمارا ملک کانسٹنٹلی 0 آور پہ کھڑا ہوتا ہے. الیکشنز ہوتے ہیں، حکومت آتی ہے، حکومت توڑی جاتی ہے،
ایک سال 2 سال 6 مہینے ایک وہ پروٹیسٹ کا فیز چلتا ہے, لڑائی جھگڑے کا فیز چلتا ہے, اور پھر ہم زیرو سے نیا ایک عزم کرتے ہیں, کبھی سی پیک کے ساتھ, کبھی سی پیک کے بغیر, کبھی امریکنز کے ساتھ, کبھی چائنیز کے ساتھ, کبھی کسی اور کوئی الائنس کے ساتھ, کبھی سعودیوں کی بھائی چارے کے ساتھ, اور ہم ایک نئے عزم سے دوبارہ 2 3 4 5 سال کا پیریڈ ٹپانے کا, ٹائم ٹپانے کا ایک وہ شروع کرتے ہیں سائیکل. تو اس میں جو ہماری ایلیٹ, اگر میں ایلیٹ کو واقعی میں یہاں پہ ایک پیجوریٹو کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ کہہ رہا ہوں, وہ اس میں ہماری انٹیلیجنسیا مثبت کردار نہیں ادا کرتی, وہ چپ کر جاتی ہے ہماری ملٹری اسٹیٹ کے سامنے, ہماری ملٹری اسٹیٹ کے سامنے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ کیپیچولیٹ کر جاتی ہے, یا ایٹ ورسٹ وہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اسپیر ہیڈ کرتی ہے. مطلب آپ کو نظر آیا انٹیلیجنسیا کے بڑے لوگ لٹریچر فیسٹیولس پہ اور اداروں میں اور ٹاکس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار اگر ہٹلر الیکٹ ہو کے آ جائے تو اسٹیٹ کے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ ہٹلر کو روک لے. بھائی اگر ہٹلر الیکٹ ہو کے آ گیا تو عوام پھر بھگتے تو صحیح ایک باری, یعنی جرمن قوم نے بھگتا ہٹلر کو تو ان کو پتہ لگا نا کہ ہٹلر اب آج تک دیکھیں وہ ایک پروسیس کے تھرو گئے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی نیگیٹو انٹرنل یا ایکسٹرنل انٹرونشن نہیں آ سکتی, بٹ ایک بیسک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو جب تک نہیں جائے گی عوام تو ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں مداخلت نہ کرے تو کنٹینیوٹی کے پروسیس میں ہم جو غلطیاں ہیں ان سے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے تھے, ابھی بھی بڑھ سکتے ہیں. اور دوسری دنیا کے ملکوں سے تقابل جو ہے وہ شاید ریئلسٹک نہیں ہوگا, لیکن انڈیا کے ساتھ تقابل تو ریئلسٹک ہوگا کسی حد تک. جی, وہاں پہ کیا فرق ہے ہمارے ان کے درمیان میں, سوائے اس کے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی. وہاں پہ بھی بہت بری حکومتیں گزری ہیں, خاص طور پہ اسٹیٹ میں. تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ لالو پرساد صاحب کی حکومت تھی, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو انہوں نے اپنی بیگم کو بنا دیا, جی, ربڑی دیوی کو, وہ بن گئی چیف منسٹر. ان کو بھی بھگتا بہار کے عوام نے. پھر وہاں پہ اندرا گاندھی صاحبہ نے ایمرجنسی بھی لگائی, یہ بھی ہوا. جی. لیکن اس سارے پروسیس میں وہ ڈیموکریٹکلی ایڈریس کیا انہوں نے, اور ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہی, جو کہ شروع میں نہیں تھی. ہم شروع میں ہماری جو ڈیولپمنٹ کی رفتار تھی وہ زیادہ تھی ان کے مقابلے میں, لیکن اب انہوں نے ہمیں اوورٹیک بھی کر لیا ہے, اور ڈیموکریسی بھی کسی طور پہ موجود ہے. تو وہ کنٹینیوٹی کا پروسیس تھا. ہم نے کنٹینیوٹی کو جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں تو شہید وجود میں آ جاتے ہیں. پھر جب عوام ووٹ دینے لگتی ہے نا تو پھر وہ کیلکولیٹ کر کے ووٹ نہیں دیتی کہ میں نے ایک اچھے گورننس والی پارٹی کو ووٹ دینا ہے. پھر وہ جذباتی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق کو باطل, آپ نے شہید کر دیا تھا, ہم اب اس کو ووٹ دیں گے, ہم بھٹو کو ووٹ دیں گے. اب جہاد اور یہ ہم اس طرح وہ پی ٹی آئی والے بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ بالکل سبیلنا تو سبیلنا, لوگوں کو اس جذباتی فضا سے نکالیں, ان کو دبائیں نہ, ان کی پارٹی لیڈرشپ کو زبردستی نہ ہٹائیں. اب یہ بتائیے کہ 2022 میں کیا تک تھی عمران خان صاحب کی پارٹی کو حکومت سے نکالنے کی. انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک احمقانہ قدم تھا. جو لوگ بھی اس میں شریک تھے وہ سب اس میں شریک جرم ہیں, خواہ وہ پولیٹیشین تھے خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اگر نیچرل پروسیس میں وہ چلتے رہتے شاید جی الیکشن کے دوران 2024 میں وہ الیکشن ہار جاتے شاید, یا کمزور ہو جاتے, کوئی دوسری پارٹی آ جاتی. لیکن ہم نے ان کو زبردستی ہٹا کے غیر فطری طور پہ, ٹھیک ہے وہ آئینی تھا لیکن اس کے باوجود وہ تھا تو مینیپولیٹڈ. اس کے نتیجے میں ہم نے عمران خان صاحب کو پھر پاپولر بننے کا موقع دیا, اور پھر جب وہ پاپولر بنے تو پھر اب ہم اس سے نمٹ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ مہربانی کرے اور اس معاملات میں مداخلت بند کر دے, اور جنرل باجوہ نے جیسے ریٹائر ہوتے سے پہلے آخری اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم 70 سال سے مداخلت کر رہے ہیں سیاست میں, یہ اچھا نہیں ہے, یہ غیر آئینی ہے, اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا نہ کریں. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر اب بھی عمل کر لیں. تو اب تو خیر معاملہ یہ ہو گیا جیسے میں نے کہا تھا سروائیول کی جنگ ہو گئی ہے. اگر ہم اس موڈ سے نکل آئیں اور ایک نارمل ملک بن جائیں جہاں 5 سال اچھی بری حکومت اپنے پورے کرے. اب دیکھیے 2013 کا ریلیٹیولی ایک ڈسپیشنیٹ ڈیسیجن تھا, تو اس میں ایک بہتر
الیکشن کے رزلٹ نکلے. لیکن جب ہم ڈسپیشنٹ ریلیٹیوز تھا، لیکن اس وقت بھی تو ایک جذبات تھے نواز شریف صاحب کے ایز این اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، لیکن وہ چونکہ کول آف ہو گئے تھے نا 2008 میں، پیپلز پارٹی آ گئی تھی درمیان میں، اور یہ پھر ان کی کولیشن میں بھی شامل ہوئے. شاید پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی حکومت کو زبردستی نہیں ہٹائیں گے. اوریجنل سن اسی کو ڈیریل کرنا نہیں تھا پھر 2018 کے اندر. 2018 میں کیا 2013 والے الیکشن کو ڈیریل کرنا ہی اوریجنل سن نہیں تھا پھر. یعنی وہ الیکشنز ہوئے، ایک ڈسپیشنٹ ڈیسیجن ہوا، نواز شریف صاحب آئے، سی پیک کا معاملہ چلنے لگا. آپ کو ایک وہ بڑی آئیکونک تصویر ہے، راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں وہ ملٹری جیپ کے اندر وہ بلوچستان کے اندر گوادر کا سروے کر رہے ہیں. بہت بڑا ایک میسج تھا دنیا کو کہ ملٹری، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، چائنیز انٹرسٹ پاکستان کے اندر. پھر وہ بگاڑ دوبارہ آنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں اب نواز شریف صاحب ہیز ٹو گو، اور پینما اور وہ سب. تو وہ اوریجنل سن نہیں بنا کہ 2008 کے بعد دوبارہ ایک نیا سائیکل شروع کر دیا. 2013 کے ورڈکٹ کو انڈرمائن کرنا. بالکل وہ بہت بڑا جرم تھا میں سمجھتا ہوں. اگر 2013 کی قیادت کو اپنا ٹرم پورا کرنے دیتے اور 2018 میں جو الیکشن ہوتے، جو بھی عوام کا رزلٹ ہوتا اس کو تسلیم کیا جاتا. تو ہمارے ہاں سیاسی پارٹیوں کے پاس تو الیکشن کے رزلٹ کو سبورٹ کرنے کی صلاحیت یا طاقت نہیں ہے. یہ تو طاقت کہیں اور سے آتی ہے. تو انہی سے درخواست کی جائے کہ وہ اگر اس پیٹرن کو تبدیل کریں تو ملک کے لیے تو یہی بہتر ہے. خواہ وہ 2018 کا تجربہ ہو، 2024 کا تجربہ ہو، یا پچھلے تجربے ہوں، 88 کا تجربہ ہو، 1990 کا تجربہ ہو، جس کے ڈاکیومنٹری پروف موجود ہیں. تو ان ساری چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. سر میں دوبارہ ریوزٹ کرتا ہوں، ایک ارلیئر سوال پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پی ٹی آئی شاید ایک شیڈ زیادہ فیشسٹک تھی اپنی سول لبرٹیز کو قواش کرنے میں، اپوزیشن کو قواش کرنے میں. آج اب پی ڈی ایم اور انٹرم گورنمنٹ اور کرنٹ پی ڈی ایم 2 یا نون لیگ جو بھی اس کو کہہ لیں آپ، اس کی حکومت کو دیکھ کے، انفورسڈ ڈسپیرنسز دیکھ کے، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوں، چاہے وہ جدھر بھی کریک ڈاؤنس ہوئے ہیں، اب شاید یہ ایک شیڈ زیادہ اگلی نہیں ہو گئے، یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ سملر ہے پی ٹی آئی کی طرف نام؟ بڑا مشکل ہے کہنا کہ نہیں ہو گئے اور یا ہو گئے ہیں. تقریباً برابر کی چوٹ ہے. لیکن اب تک صورتحال یہ تھی کہ اس حکومت پہ ایک چیک تھا، وہ تھا جوڈیشری کا. جی. اب جوڈیشری کو جو نئے سسٹم ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ چیک ابھی بھی برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. جب تک کوئی چیک رہتا ہے تو کوئی بھی حکومت ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی. تو میں توقع ہی کر سکتا ہوں کہ یہ چیک برقرار رہے. دوسرا چیک جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوتا ہے. اس کے اپنے ارادے اور اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ ایک حد سے آگے جا کے جب کسی چیزوں کو ریڈ لائنز عبور کرتے ہیں تو وہ بھی ایک چیک ہوتا ہے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے ساتھ مماثلت یہ ہے کہ وہاں بھی دونوں ون پیج پہ تھے اور اب بھی دونوں ون پیج پہ ہیں، تو چیک کوئی نہیں ہے. دونوں کی پالیسی دونوں کو مل کے بنتی ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا چیک ہونا بھی نہیں چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی اے چیک ایٹ آل. ان کا کیا کام ہے چیک بننے کا؟ چیک بننے کے لیے پارلیمنٹ ہے، اس کو افیکٹو ہونا چاہیے. چیک جوڈیشری کا ہونا چاہیے، چیک میڈیا کا ہونا چاہیے. جمہوریت میں تو یہ چیک ہوتے ہیں، فوج چیک نہیں ہوتی جمہوریت میں. تو یہ ہمیں بہت فاصلہ طے کرنا ہے. ابھی تو ہم اس لاک جام سے باہر نکلیں جو اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان پیدا ہو گیا ہے. ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر آگے کی طرف قدم بڑھائیں گے. سر ابھی جو سچویشن ہے، 7 دسمبر کو پھر دوبارہ اناؤنس کیا کہ اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے. پی ٹی آئی کی مینجمنٹ کی طرف سے ایک ویگ سی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم اس ٹریفک جیم یا لاک جیم سے باہر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں، یا دوبارہ لگتا ہے کہ کلیش پوائنٹ بنے گا، فلیش پوائنٹ بنے گا اسلام آباد کے اندر؟ مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کیا کال دی ہے. sure. اگر انہوں نے کال دی ہے اور اسی طرح کی کال دی ہے جو ماضی میں رہی ہے، تو اس سے تو وہی نتائج نکلیں گے جو پہلے نکلے ہیں، اور اس سے کوئی آگے کی طرف تو نہیں ہم جائیں گے. سرکلز میں گھوم رہے ہیں. جی. صحیح بات تو یہ ہوتی جو گور علی خان صاحب جو اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آ کے کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی ہدایت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ پارٹی میں غالب آئیں اور اس کی طرف قدم بڑھائیں.
ایجیٹیشن کا راستہ تو ان کے پاس پھر بھی کبھی کھلا ہے، لیکن کچھ عرصہ شاید اس کو آزما کے دیکھ لیں، 6 مہینے 1 سال، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ فائدے سے کیا مراد ہے؟ فائدے سے مراد یہ ہے کہ پارٹی ریہیبلیٹیٹ ہو، ری گروپ ہو، طاقتور ہو، تاکہ وہ اپنی باتیں منوا سکے، پارٹی کے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں وہ باہر آ سکیں، ان کے کیسز ختم ہوں۔ یہ ایجیٹیشن کے راستے سے نہیں آ سکتے باہر بڑا خان صاحب۔ مشکل ہے، وہ تو پھر یہ ہے کہ وہ بغاوت ہی کامیاب ہوگی یا کوئی نئی بغاوت ہوگی، لیکن اس پروسیس میں ملک کا کتنا نقصان ہوگا۔ ہم ان ملکوں کو نہیں دیکھتے جہاں پہ سول وار ہے، جی سوڈان میں، سیریا میں، لیبیا میں، جہاں فوج کی جو ہم فوج کے اوپر، میں تو بہت سختی سے اس بات پہ کاربند ہوں کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی اس پالیسی کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے کہ پالیٹکس میں ان دونوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری فوج ایز این انسٹیٹیوشن ویک ہو، کہ وہ اس کا نتیجہ ہے پھر سیریا، لیبیا، سوڈان، اس کی شکل میں سول وار اور ملک کا برباد ہو جانا۔ وہ ہم نہیں کبھی بھی چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج کی لیڈرشپ خود یہ فیصلہ کرے کہ وہ بیک آف کر دیں۔ بیک اپ کرے۔ انڈونیشیا نے فیصلہ کیا تھا جب وہ سہارتو روانہ ہوئے تھے، تو جنرل ویرانتو کو انہوں نے کہا تھا تم ٹیک اوور کر لو، انہوں نے کہا تھا میں ٹیک اوور نہیں کروں گا، میں تو وائس پریزیڈنٹ حبیبی کو سپورٹ کروں گا کہ وہ ٹیک اوور کر لیں، اور پھر انڈونیشیا مووڈ ٹورڈز ڈیموکریسی، جی مووڈ اوے فرام ڈکٹیٹرشپ۔ تو اس طرح کے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس راستے کے دوسرا ایک راستہ بھی اختیار کیا تھا ساؤتھ کوریا نے، وہ تھا پبلک ریوولٹ کا۔ اس کے نتیجے میں بڑی بربادی ہوئی تھی، تھاؤزنڈز لوگ قتل ہوئے تھے۔ ابھی سڑکوں دوبارہ کے آج کے دن میں وہ ایک شرارت سی ہوئی ہے ساؤتھ کوریا سے۔ شرارت ہوئی ہے، لیکن وہ شرارت پھر ریورس بھی ہو گئی، جی وہ تو پھر بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت تھا نا، لیکن جو ماضی میں ہوا تھا جی وہ بڑا خونی چیز تھی، تو خونی چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہاں پہ فوج ڈیوائڈ نہیں ہوئی، ہمارے ہاں اس طرح کے امکانات بھی موجود ہیں، تو ہمیں میرے خیال میں فوج کو ایز انسٹیٹیوشن انٹیگریٹی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن لیڈرشپ سے اپیل کرتے رہنا ایسے چاہیے۔ کوئی سائنس تو نظر نہیں آ رہے، مطلب چیف صاحب نے جو کانفرنس میں مطلب قرآن میں آیت نکال کے پیش کی جو کہ باغیوں کی آیت ہوتی ہے کہ الٹے ان کے ہاتھ بازو کاٹ دیے جائیں، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ جو اسٹیٹ سے جو ایک میچورٹی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے کہ وہ حلم، بڑا بھائی ہونا، ماں باپ، روم دینا، اسپیس دینا، وہ نہیں نظر آ رہا۔ غیر معمولی حالات ہیں، دونوں طرف اپنی طور پہ کنونسڈ ہیں کہ ہمارے لیے غیر معمولی حالات ہیں، اس لیے ہم نے غیر معمولی ایکشنز لینے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی ایسے معاملات میں جب دونوں طرف گیم پھنس جائے تو پھر کسی تیسرے کو آ کے کرنا پڑتا ہے۔ وہ تیسرا ہم خود انتخاب کریں گے یا کوئی انتخاب کرے گا، یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ اگر ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اگر ہم انسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں، ڈی اسٹیبلائٹ ہوتے ہیں، تو پھر یہ تیسرا فریق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے انتخاب نہ ہو۔ تو ہمارا انتخاب اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور ہمیں اپنے خود ہی ہوم گراؤنڈ سولوشن کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو میں تو آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو فضل الرحمان صاحب کو اپیل کروں گا کہ آپ کم از کم سامنے آئیں اور آپ آ کے انیشیٹو لیں، آپ اس یونیک پوزیشن میں کر دیں گے۔ آئی تھنک بہت اچھی بات ہے کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو میچورٹی دکھانی چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی تیسرا انٹرنیشنل فریق شامل ہوئے جو کہ کہے کہ بھائی دنیا کے لیے یہ خطرناک ہے کہ ایک نیوکلیئر اور اسٹیٹ وہ کے ہماری اندر چوائس نہ ہو۔ بالکل بھی نہیں ہماری چوائس ہوگی، پھر تو پاکستان کا وہ پیک اپ آپریشن ہوگا کہ نہ صرف ان کی نیوکلیئر پاور ختم کرو، اس کو بھی کو کاٹ پاٹ کے اس کے صوبے شعبے بانٹو، یہ تو پاگل پن کی طرف جا رہا ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں بنگلہ دیش کی، سیریا کی، لیبنان کی، لیبیا کی، ساؤتھ کوریا کی مثال، انڈونیشیا کی مثال ہے، سنگاپور کی مثال ہے کہ سول وار ہوتی کیسے ہے، اوائڈ کیسے ہوتی ہے، انٹرنیشنل مداخلت کیسے ہو جاتی ہے، کس حد تک ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو اپنی یونیک جیوگرافی کو، اپنی نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کو کسی اچھی ڈائریکشن میں لگانا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی بات کوئی سن لے گا، کوئی تھرڈ پارٹی لوکلی یہاں پہ کوئی ہوم گراؤنڈ اور سولوشن دے لوگ دے بنگلہ دیش کی بھی مثالیں دینے لگے ہیں، ہاں جی تو ان کو یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ کیا ہوا بنگلہ دیش میں جو اپرائزنگ ہوئی، جی اس کے نتیجے میں حکومت تو بدل گئی، لیکن وہاں پہ جو حکومت ہے وہ منتخب تو نہیں ہے، نہیں اور اس کو بھی
वहाँ की आर्मी की सपोर्ट के जी। ऊपर वो खड़ी हुई है, तो वो कहते हैं अब हमें 4 साल चाहिए रिफॉर्म्स करने के लिए। तो क्या हम उस तरह का कोई तब्दीली यहाँ चाहते हैं? ये कितनी अजीब बात होगी कि यहाँ पे फिर कोई अनइलेक्टेड गवर्नमेंट आके वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। जी, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम अभी भी जो स्टेप existing बैक करें फ्रॉम द ब्रेक। मैकेनिज्म्स के अंदर ही। जी, डू यू थिंक ब्रिंक के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो नहीं आ गया, वो जो एक ब्रिंक पे होता है, या आपको लगता है कि अभी भी? नहीं, मैं समझता हूँ अभी भी इम्कानात मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि हमारी सियासत और हमारे इंटेलेक्चुअल्स इतने बांझ हो गए हैं कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। मेरे ख्याल में मौजूद है और उन्हें रास्ता निकालना चाहिए, और शायद कोशिश भी कर रहे होंगे कि हमारे पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी बातें कर रहे हों, या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, ये अपना रोल अदा कर सकते हैं। और मैं अभी भी पीटीआई से भी और हुकूमत से भी, पीएमएलएन की सपोर्टेड पीपीपी, इनसे भी मैं समझता हूँ कि मायूस नहीं हूँ। अभी हाल ही में देखिए गवर्नर रूल की बात हुई खैबर पख्तूनख्वा में, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हुई, तो दोनों की मुखालफत हुई सियासी जमातों की तरफ से। पीपीपी ने मुखालफत की, जेयूआई ने भी मुखालफत की, और पार्टियों ने भी मुखालफत की। तो इसका मतलब है कि ये लोगों के अंदर ये फीलिंग मौजूद है कि गैर जमहूरी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं ख़ुद भी उसकी सख्ती से हमायत करता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पीटीआई को गैर कानूनी करार देने से फ़ायदा भी नहीं होगा और नुकसान होगा, यानी जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। आपने लगाई थी ना पाबंदी नैब के ऊपर, तो क्या हुआ था? चंद हफ्तों के अंदर एएनपी वजूद में आ गई थी, और वही सारे लोग उसके अंदर शामिल हो गए थे, वही सारे लोग उसकी लीडरशिप में आ गए थे। तो क्या हुआ? अगर आप पीटीआई को आज पाबंदी लगाएंगे, कल वो टीपीआई बन के सामने आ जाएगी, वो सारे लोग शामिल हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? बदनामी मुफ्त की होगी। और गवर्नर रूल आप ऐसे सूबे में लगाएंगे जहाँ 90% उस पार्टी के फॉलोअर्स मौजूद हैं, उसको लगा के कैसे आप रिट कायम करेंगे? तो मेरे ख्याल में अनडेमोक्रेटिक चीज़ों के बारे में रजिस्टर्स मौजूद है। तो इसी से उम्मीद बनती है कि शायद फ्यूचर में हम शायद कोई रास्ता निकाल पाएँ जो इस वक्त लॉक जैम है उसमें से। चलिए, अल्लाह आपकी बातों में बरकत डाले, और अगर कोई उम्मीद है हमारे लिए तो उसको मेरा ख्याल है अब रूनुमा हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त बहुत देने का, और इंशाल्लाह लोगों को यकीनन सवाल होंगे तो दोबारा किसी नशिस्त में उनका जवाब भी देंगे। ज़रूर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। साहब। थैंक यू।